बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और यकीनन आज सुबह का आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ होगा, मौसम बहुत अच्छा है, रिम झिम कराची शहर में लगी हुई है। लेकिन ये जो वेदर होता है ना, ये ज़्यादा डेंजरस होता है बिकॉज़ कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, सड़कों पे फिसलन है और फिर कराची की सड़कों का जो हाल है। बहरहाल मौसम अच्छा है तो शो का आगाज़ फिर कर लेते हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। अशफाक इसाक सिद्दीकी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, आई डिसएग्री इन द सेंस कि हल्की हल्की बारिश होती रहे तो पानी जो है वो उस तरीके से एक्यूमुलेट नहीं हो पाता जिस तरह से तेज़ बारिश से होता है। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होती रहे, मौसम भी खुशगवार रहे, लाइट भी ना जाए और गर्मी भी ना हो, हब्स की कैफियत ना रहे, तो वो थोड़ा सा एक प्लेजेंट वाइब उसमें आ जाती है। तेज़ बारिश हो जाए तो उसमें फिर बत्ती भी चली जाती है, फिर तेज़ बारिश जब रुकती है तो फिर हब्स भी हो जाता है। तो ये मुशाहिदा मेरा रहा है। जब होती है तो जो हमारी हुकूमतें होती हैं ना, उन्हें जवाज़ मिल जाता है कहने को कि देखें, आपने देखा नहीं था दुबई में बारिश हुई थी तो वहाँ भी ऐसे ही दुबई जैसा जो मंजर शहर है वो मंजर ये पेश कर रहा था। लेकिन ऐसी जब हल्की फुल्की बारिश होती है तो हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर ज़्यादा सवाल उठते हैं कि जब वो ये कहते हैं जी अभी शहर से निकासी अब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ऐसी कोई तेज़ बारिश नहीं हो रही कि काम नहीं हो सकते? क्या लोग सफ़र नहीं कर रहे? लोग एक इलाके से दूसरे इलाके अपने ऑफिस नहीं जा रहे हैं? सो ये वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि भाई मतलब अगर ये बारिश इस्लामाबाद में, लाहौर में हो तो आप इमेजिन करें वाकई प्लेजेंट आपको लगे सारी। और वैसे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर बरसात होती है, आपको गाड़ी चलाना भी अच्छा लगता है, आपको बाइक चलाना भी अच्छा लगता है, आपको बाहर निकलना भी अच्छा लगता है। यानी कि आप ये सोचिए कि वहाँ पर बरसात हो रही हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे बाहर जाना है या नहीं जाना। मतलब वो उनके लिए एक मामूल की बात है कि बरसात हो रही है, ठीक है, पानी है, ख़त्म हो जाएगा। वहाँ ये नहीं सोचा जाता। हम तो सोचते हैं कि बारिश हो रही है, ऑफिस तो जाना ज़ाहिर है कि आपके लिए ज़रूरी ही है, लेकिन उसके अलावा किसी से मिलना हो, कहीं काम के लिए जाना हो, किसी ज़रूरी काम के लिए भी जाना हो, तब भी आप सोचते हैं कि यार बरसात हो रही है, निकला जाए या ना निकला जाए। बहरहाल जो आपकी गाड़ी की हालत या बाइक की हालत और बाइक पे सफ़र करने वालों की कपड़ों की हालत जो होती है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खैर, ये जो हालिया ताकतवर मॉनसून सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है कि अभी भी पाकिस्तान पर है, ये बात अपने जहन में रखिएगा और खुसूसन सिंध पर इसके ज़्यादा असरात देखे जा रहे हैं। ये ताकतवर सिस्टम, अच्छा हम सुन रहे थे 27, 28, आज गालिबन हो गई है 29 अगस्त। ये ताकतवर सिस्टम ऐसी बारिश बरसाएगा 150 से 200 मिलीमीटर, वो नहीं हुआ, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे प्रेडिक्शन आ रही है। तो इट मीन्स कि जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये सिस्टम बढ़ रहा है। तो अब ज़ाहिर है जो इसकी बढ़ने की रफ्तार है उससे जो प्रेडिक्शन करने वाले, और आज ये कह रहे हैं कि शहर के जुनूब की जानिब आ जाएगा। और आज फिर ये है कि कराची में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहर में तेज़ गर्दालूद हवाओं और आंधी के साथ बादल बरस सकते हैं और 31 अगस्त तक कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जबकि नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। अच्छा, अभी भी वो प्रेडिक्शन ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वो प्रेडिक्शन बाकी है और फिर दोपहर से कहा जा रहा है कि ये बारिश हो सकती है। अच्छा, फिर सुजावल के हवाले से और ठट्टा के हवाले से भी तूफ़ानी बारिश का इम्कान है और वहाँ पर 300 मिलीमीटर बारिश के हवाले से बताया गया है कि वो हो सकती है। और फिर हैदराबाद में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया गया है। मीरपुर खास, जामशोरो, सजावल, ठट्टा में भी तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अच्छा, अब ये है कि मैं जब ज़ाहिर है हमारा क्योंकि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, हम जब ऑफिस आ रहे होते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है सड़कों की क्या हालत है। एक बार फिर से मैं उस तरफ आऊँगी क्योंकि हम जब ये बारिश जो है ना, ये बारिश जो आप देख रहे हैं, ये समझ आती है कि भाई एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। हल्की फुल्की बारिश में कहीं पे वो गड्ढा बन गया, उसमें पानी जमा हो गया, अब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो जाहिर सी बात है गाड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, वहाँ पे ट्रैफिक लग जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये एक ट्रैफिक का आप हर जगह एक छोटे छोटे पैच देख रहे होते हैं जो फिर जाके शहर को पूरा एक तरीके से चोक कर देते हैं। ये भी है और दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क के नाम पर अभी कई जगह पे सड़कें बन रही हैं। अब वहाँ पर जहाँ पर खुदाई हुई है तो वहाँ पर पानी जमा हो गया है, उसकी वजह से भी लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है। और मैं तो ये हैरान इस बात पे होता हूँ कि ये मरकज़ी शाहराएं जिनकी जो कारपेटिंग पे या उनके पैच वर्क पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये सेंट्रल का जो इलाका है यहाँ पर तो बेड़ा गर्क है मरकज़ी सड़क का और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि अचानक किसी पगडंडी पे आ गए हैं। मैं मेयर कराची मुर्तज़ा भाव साहब की गुफ्तगू कल देख रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा बरहम नज़र आ रहे थे, ख़ास तौर पर जो जमात इस्लामी के जो टाउन के जो चेयरमैन हैं उन पर कि भाई आप लोग बातें कर रहे हैं, इस वक्त आप हैं कहाँ। तो ये एक बड़ा इस वक्त हम सियासी स्कोरिंग देख रहे हैं हो रही है हर तरफ से
تو میئر صاحب جو ہیں وہ آئی تھنک اگر پورے شہر کی صورتحال دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے جی فلاں میں سے جماعت اسلامی کا جو ہے وہ چیئرمین جس ٹاؤن سے ہے وہ کام نہیں کر رہا۔ اچھا اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں، میئر کراچی دیکھ رہے ہیں، پھر کے ایم سی دیکھ رہا ہے، کے ایم سی کے ساتھ ساتھ ٹی ایم سیز کے بھی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کہ گلی محلوں اطراف میں ان کا کام ہوتا ہے کہ ان معاملات کو دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ منتخب ہونے کے بعد نمائندے یہ الگ الگ محکمے مل کر پھر اس طریقے سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ میئر کراچی ان سے رپورٹ لیں، میئر کراچی اس حوالے سے ٹاؤن کی بنیاد پر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی آتی ہیں، اور وہ پھر اپنی سیاسی جماعتوں کے مفادات کے تحت چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ چلیں تو ہم اس پہ ذرا یہ جاننا اور چاہیں میئر گے بھی اسی حوالے سے برہمی کا اظہار کرتے ہیں، کیا میئر جو فرما رہے ہیں وہ واقعتاً ایسے ہی ہے، یا واقعی جو سیاسی جماعتیں جماعت اسلامی وہ باتیں تو کر رہی ہیں لیکن جہاں پر انہیں کام کرنا چاہیے وہاں پر کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ویسے شہر کی کیا صورتحال ہے، تیاریاں کیسی ہیں؟ روز ہی ہم اپڈیٹس لے رہے ہیں، لیکن اب آج چونکہ اسٹرانگ پریڈکشن ہے تو ذرا اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور بتائیے گا، ویسے تو اس طرح کی بارش نہیں ہوئی جو پریڈکشن تھی، لیکن پھر بھی بارش ہلکی پھلکی مسلسل جاری ہے، تو اس وقت شہر کیا منظر پیش کر رہا ہے؟ اور جو اس وقت اشفاق اور میں بات کر رہے ہیں، کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اس معمولی بارش کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں ابتر حالت میں ہیں اور پانی بھی جمع ہے؟ جی دیکھیں کراچی کے اندر موسم بدستور ابر آلود ہے۔ اگر ہم بات کریں گے کراچی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے ان گلیوں کی، ان مضافاتی علاقوں کی، تو اس کے اندر لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل کالونی کے جو ہیں مختلف علاقے ہیں، اس کے علاوہ بلدیہ ٹاؤن ہے۔ اگر ہم ضلع ساؤتھ کے اندر بات کریں گے تو وہ گارڈن کا علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع ساؤتھ کے اندر ہی جو لیاری ہے، لیاری کے جو مختلف علاقے گلیاں ہیں وہاں بھی نکاسی آپ کا نظام کم و بیش اگر آج بات کی جائے گی تو 30 سے 40 ملی میٹر، اور پرسوں ہونے والی صرف 50 ملی میٹر کی بارش کے نتیجے کے اندر کراچی کے شہریوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ساتھ ساتھ اگر اس صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے کہ مجموعی طور پر جو منتخب بلدیاتی نمائندے یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اندر بات کی جائے گی تو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اندر یونین کونسل کی سطح کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی کی الخدمت اور پاکستان تحریک انصاف کے یونین ناظمین موجود ہیں۔ تو مجموعی طور پر اگر بات کی جائے کہ خدمت کے حوالے سے تو کم و بیش یہ نظر آتا ہے کہ تمام کی تمام ہی سیاسی جماعتیں اس موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر کے اندر بلدیاتی مسائل حل کرنے کے اندر خاصی دلچسپی نہیں رکھتی۔ جو کراچی کے جو انفراسٹرکچر کے معاملات ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں۔ آج بھی کراچی شہر کے مختلف مضافاتی علاقوں کے اسکول جانے والے طلبہ و طالبات تو خاصی مشکلات کا سامنا رہا، اور والدین بھی خاصی مشکلات کا شکار رہے۔ اچھا انور، ہم ایک چیز جاننا چاہ رہے تھے، جو ظاہر ہے کہ صدف بھی اس معاملے پہ سوال اٹھا رہی ہیں، اور ایک کلیئرٹی ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ہوتا ہی ہے کہ جب بھی ایسے معاملات خراب ہوتے ہیں تو انور ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں۔ انور کین یو ہیئر اس بردر؟ نہیں سن پا رہے ہیں، تو بہرحال اگر ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان سے اس سوال کا جواب لے لیں کہ بیسکلی یہ اختیارات کی تقسیم ہے کس طرح کی، اور ایسے میں اگر جو یہ ٹی ایم سیز کے جو نمائندے ہیں اگر وہ کام نہیں کر رہے، لیٹس اسیوم کہ کام نہیں کر رہے، ہم ان کے اوپر بلیم نہیں کر رہے، لیکن دیر از somebody who is responsible۔ جی انور بتائیے گا ذرا اس معاملے پہ کہ صدف اور میں بیسکلی اس معاملے پہ بات کر رہے تھے کہ یہ میئر کراچی اظہار برہمی تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹی ایم سیز کے جو چیئرمینز ہیں ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے یا وہ اپنی سیاسی جماعتوں کے مفادات کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ایسا واقعتاً ہے؟ اور اگر وہ کام نہیں کر رہے تو ان کی باز پرس کون کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں اس کی باز پرس تو میئر کراچی ہی کر سکتے ہیں، وہ منتخب میئر ہیں۔ تمام ڈی ایم سیز کے جو افسران ہوں گے ان کی ذمہ داری بہرحال میئر کراچی کے اوپر ہی آتی ہے، اور ان کی بات کسی حد تک بالکل درست بھی ہے۔ اگر میں بات کروں کراچی میں یونین کمیٹی کی ناظمین کی سطح کے اوپر تو ذمہ داری برابری کی بنیاد کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر، اور جماعت اسلامی کی الخدمت کی دوسرے نمبر پر، اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ان تینوں کی بڑی تعداد کے اندر ان کے نمائندے یونین کمیٹی سطح کے اوپر موجود ہیں۔ جو بلدیاتی مسائل ہوتے ہیں بنیادی طور پر وہ یونین کونسل کی سطح پر ہی حل ہوتے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ سیاسی جو مفادات ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی یونین کونسلوں کی حدود کے اندر کام نہ کرنے کی سنگین نوعیت کی شکایت بھی سامنے آئی ہے۔ ایک ٹاؤن کے اندر اگر دوسرا مخالف یونین کونسل کا ناظم ہے تو جی انور، لیکن ہم یہ پوچھ رہے تھے اگر آپ اسی ڈویژن کے ساتھ ہم بات کریں کہ ظاہر جماعت اسلامی کا بھی اس میں حصہ ہے، پی ٹی آئی کا بھی، پیپلز پارٹی کا، تو ان کے علاقے کیا بہتر ہیں یا وہاں حالات خراب ہیں جو میئر کراچی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے؟ ذرا ہمیں علاقہ وائز صورتحال بتائیں۔
جی دیکھیں، اگر ہم بات کریں گے شہر کے مختلف علاقوں کی، تو شہر کے مختلف علاقوں کے اندر انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ حال ہے. البتہ گلشن اقبال، گلستان جوہر اور فیڈرل بیریا کے کچھ حصے زیادہ بہتر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کراچی کے اندر گرین ٹاؤن اور گولڈن ٹاؤن کی، جو کہ کراچی کے ضلع کرنگی حدود کے اندر آتے ہیں، وہاں صورتحال بہتر ہے. البتہ تباہ حال صورتحال کے اندر گارڈن کا علاقہ ہے، ملیر، سعودآباد، کھوکھرا ہے، ماڈل کالونی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ ٹاؤن کے مختلف علاقے ہیں، لیاری ضلع جنوبی کے مختلف علاقے جو کہ تباہ حال ہیں. بنیادی طور پہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سیاسی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. بنیادی ذمہ داری جو ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے جو افسران ہیں ان کی بنتی ہے. وہ وقت کے اوپر انفراسٹرکچر فراہم نہیں کرتے، وقت کے اوپر افرادی قوت فراہم نہیں کرتے. اس کے نتیجے کے اندر یہ صورتحال سامنے آتی ہے. تاہم میئر کراچی با اختیار میئر ہیں اور ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نہ صرف ان افسران کے خلاف کارروائی کی جائے، بلکہ براہ راست وہ کراچی کے ان مضافاتی علاقوں کا دورہ کرے کہ جہاں پہ صورتحال انتہائی ابتر ہے. جی اس کے ساتھ ساتھ نا ون لاسٹ تھنگ کہ یہ تو جہاں تک میئر کی بھی ایک حدود ہے نا، ظاہر ہے اس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتے. تو آگے کے جو علاقے ہیں جیسے سی بی سی کا ایریا آتا ہے یا پھر ڈی ایچ اے کے علاقے آتے ہیں، وہاں پر صورتحال برسات کے بعد مناسب ہے، ٹھیک ہے؟ جی دیکھیں بالکل. اب اگر ہم بات کریں گے بلدیاتی اداروں کی بنسبت کنٹونمنٹ کے وہ علاقے، وہاں پر بارش شروع ہوتے ہی جو ان کا عملہ ہوتا ہے وہ فوری طور پر فعال ہوتا ہے، ان کی گاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں. اور اس وقت شہر کے مختلف کنٹونمنٹ کی اگر آپ بات کر لیں گے تو وہاں پر نکاسی آپ کا نظام مکمل طور پر فعال ہے. اور شہر کے آپ ڈی ایچ اے کے اندر چلے جائیں، کلفٹن کے اندر چلے جائیں، فیصل کنٹونمنٹ میں چلے جائیں، وہاں مکمل طور پر نکاسی آپ کا نظام مکمل طور پر اسے فعال رکھا گیا ہے اور وہاں پہ کسی قسم کی شکایت سامنے نہیں آئی ہیں. شکایتیں کراچی کی 178 یونین کونسلوں کے اندر تواتر کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں. بہرحال میئر کراچی کے اختیار کے اندر ہے، تمام کے تمام بلدیاتی افسران میئر کراچی کی زیر نگرانی آتے ہیں. جی انور، بہت شکریہ آپ کا. اور ظاہر ہے یہ وہ ایشو ہے جو راتوں رات نہیں بنے. یہ ایشو اوور دا ایئرز، اوور دا پیریڈ آف ٹائم، لائک ڈیکیڈز کی ہم بات کر لیں جو کراچی کی سڑکیں ہیں. یہ وجہ ہے کہ معمولی بارش کے بعد ہم کراچی کی جو سڑکیں ان کا یہ حال دیکھتے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ موسم انجوائے کریں، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے پانی آ گیا، ادھر سے پانی آ گیا، بچ کے کیسے نکلنا ہے، کہاں پہنچنا ہے. اور اس میں اکثر سوچتے ہوئے بھی انسان موسم انجوائے کرنے کے بجائے فٹیگ کا شکار ہو جاتا ہے. اور آپ کو کوفت ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ بھائی باہر نکلنا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر کے اندر ہی آپ بارش کو انجوائے کریں. اچھا، چیف میٹرولوجسٹ شاہد عباس صاحب ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. شاہد صاحب ذرا بتائیے گا، اب جو پریڈکشن ہے 27 کے لیے بھی یہی پریڈکشن تھی، 28 کے لیے بھی تھی، آج 29 ہو گئی، اور جس رفتار سے بتایا جا رہا ہے سسٹم یہ بڑھ رہا ہے آگے بارش کا 10 سے 15 کلومیٹر کی رفتار، تو یہ کیا آج کے دن ہم دیکھیں گے جو بتایا گیا ہے بارش ہوگی، زیادہ بارش ہوگی، آندھی طوفان، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں؟ اگلے 2 دن رہے گا، لیکن بارشیں جو ہیں جب وہ انٹر ہوا ساؤتھ ایسٹ میں تو اس میں تو بڑی اچھی بارشیں تھی. آج جو 24 آور کی جو بارشیں آج صبح 8 تک میرپور خاص میں 143 ملی میٹر ہے، بدین میں 112 ہے، شور میں 81 ہے، مٹھی میں 70 ہے، حیدرآباد میں 63 ہے اور ٹنڈو جام میں 61 ہے. تو یہ ان علاقوں میں بڑی اچھی، حیدرآباد میں 53 ہے اور ان علاقوں میں بڑی اچھی بارشیں ہیں. تو یہ آگے سویپ کر رہا ہے اگلے جو 48 گھنٹے ہیں، اس میں سے یہ آگے آئے گا تو کراچی سمیت باقی علاقوں میں اور بلوچستان میں بڑی اچھی بارشیں دے گا. اور یہ کل اور پرسوں کا دن تو ہے، اور اس میں سے یہ آگے جیسے جیسے سلولی بڑھ رہا ہے اور ادھر اچھی بارشیں دے رہا ہے، بلکہ 100 سے زیادہ ملی میٹر بارش ہونا تو کافی ہیوی بارش ہے. تو یہ اگلے 2 دن جو ہے اس کا رہے گا، اس کے بعد فرسٹ سے یہ کلیئر ہو جائے گا. تو یہ ابھی تو اس کے خطرات بالکل آگے بڑھ رہے ہیں اور موجود ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا شاہد صاحب کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 260 سے 270 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جس رفتار سے یہ بڑھ رہا ہے تو یہ لینڈ فال کب کر سکتا ہے، یا لینڈ فال کرے گا یا بس اطراف میں برساتیں ہوتی رہے گی؟ نہیں، اس کا کچھ پورشن سمندر میں اور کچھ لینڈ پہ. یہ اسی طرح ویسٹ کی طرف بلوچستان کی طرف موو کر دے گا، تو لینڈ پہ تو ہے. تو اسی لیے تو یہ بارشیں دے رہا ہے. 143 ملی میٹر میرپور خاص پہ جو دی ہے اس نے بدین میں اور باقی علاقوں میں شور وغیرہ میں. تو یہ آگے جو ہے اگلے 48 گھنٹوں میں یہ آگے سویپ کر کے پاکستان میں آ جائے گا اور انڈیا سے کل سے نکل جائے گا. اور پھر ایک دن جو ہے اگلا وہ پورا پاکستان میں ہوگا اور بلوچستان کے اضلاع میں آج رات سے جو ہے ادھر بھی افیکٹ کرنا شروع کر دے گا. بلوچستان میں اچھی بات ہے. اچھا، اور ہم ذرا کراچی کی اسپیسیفکلی بات کریں. کیا پہلے تو پریڈکشن تھی کہ 27 سے 30 اگست تک، یہ کیا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے جس رفتار سے یہ آگے بڑھ رہا ہے؟ جی بالکل.
अगले 24 घंटों में ये बारिशें कराची तक पहुंच जाएंगी और फिर वो आगे फिर 36 से 48 घंटे तक ये कराची से निकलेगा। तो उसमें यह है कि अगले जो 48 घंटे इसमें से कराची में जो है जिस स्पीड से बढ़ रहा है तो जो हैवी बारिशें हैं वो बिल्कुल मुतवक्का है। अच्छा, तो वैसे अब जो पहले आपकी प्रेडिक्शन थी 150 से 200 मिलीमीटर, अब भी यही प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं? और दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो बरसात होगी सिंध के इलाकों में एटसेट्रा, तो इससे फसलों वगैरह पर क्या असरात मुरतब होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए, जो अब सीजन है ये वो सीजन है कि जिसमें से गंदम की कटाई के बाद अब सारी फसलें लग चुकी हैं, बल्कि बड़ी हो चुकी हैं। और सिंध के जो साउथ ईस्ट के इलाके हैं इसमें हैदराबाद, दूसरे में सब्ज मिर्च और प्याज पे बड़ी मकदार में लगता है। अगर ये बारिशें होती हैं तो ये प्याज की फसल को नुकसान पहुंचाएंगी और सब्जियां जो लगी हुई हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगी। अच्छा। क्योंकि ये इतनी बारिश का पानी जो है एक आध दिन में खुश्क नहीं होता, अगर ये एक हफ्ता खड़ा रहता है तो उसमें तो सब्जियां जो है वो उनको बड़ा नुकसान पहुंचता है। अच्छा, ये सिलसिला है। लेकिन आबी ज़खायर आप कहते हैं कि बेहतर हो सकते हैं उनकी सूरत हाल? नहीं, आबी ज़खायर सिंध में तो नहीं है। नहीं, वो तो पंजाब की साइड पे जो बारिशें हो रही हैं उससे उधर जो हो रही है वो इतनी नहीं है कि जैसे अब मंगला डैम जो कितनी भी तूफानी बारिश इसके बाद भी आ जाए तो नहीं बढ़ेगा। अच्छा। अभी तो 27 फुट 26 फुट खाली है और ऊपरले जो है उसमें से, और तरबेला में जो पानी जो एक हफ्ता पहले 3.5 लाख क्यूसेक था 1.5 लाख पे आ गया कूलिंग की वजह से। अच्छा। और ये जो सिंध में जो बारिश है इसका पानी तो दरियाओं में जाना ही नहीं, ना समुद्र में जाना ना दरियाओं में, ये तो ये मनाली इलाकों में फैला रहेगा। यहाँ ही पॉन्डिंग होगी, यहाँ से वेपोरेट होकर कुछ होगा। और जैसे 2022 में हुआ था, अगर ज्यादा पॉन्डिंग हो जाती है तो इसको तो 6 महीने से ज्यादा लग जाता है। ये तो बड़ा कंसर्न है शायद साहब। वैसे कितना कंसर्निंग है कि ये एक ऐसा मसला है कि सिंध में कोई तरीकेकार ही नहीं है कि इस पानी को हम यूज कर सकें फॉर द बेटरमेंट, रिजर्व कर सकें। थैंक यू। दूसरा एक सिंध की जमीन की, सिंध की जो हमारे लैंड है उसके 2 फीचर, एक तो यहाँ स्लोप नहीं है, प्लेन है, और बल्कि वो जो सिंध की कुछ जिला की जमीन जो है दरियाओं, नहरों और समुद्र दोनों से नीचे है। और तीसरा ये कि ये जमीन पानी ज्यादा जज़ब भी नहीं करती जैसे पंजाब की या कुछ इलाकों, और स्लोप भी नहीं है। तो यहाँ से पानी ना तो ज्यादा मूव करता है ना जमीन के अंदर पेनिट्रेट करता है, ना पानी मूव करता है ना ज़मीन में इतना अब्जॉर्ब होता है। थैंक यू सो मच शाहिद अब्बास साहब। ये मसाइल कराची के बड़े मुख्तलिफ हैं, तो इसी के हिसाब से इसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सोचें कुदरती पानी इसको हम जमा भी नहीं कर सकते, ऐसे कोई यहाँ पर कोई आबी ज़ख़ीरा। मैं इसीलिए कह रहा था ना कि पहले डैम्स वगैरह की बात होती थी तो डैम्स बने तो चीज़ें बेहतर हों, लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं रही, ना ही यहाँ पर कोई सिस्टम बनाया गया। अब क्या हम करने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सियासी मैदान में। सियासी मैदान में भी हम देख रहे हैं थोड़ी सी गरज चमक का सिलसिला जारी है यहाँ पर भी। और PTI और जमात इस्लामी की अगर हम बात करें तो इनका एक लव हेट रिलेशनशिप है। शुरू में तो हेट ही था। शुरू में तो ये हेट ही हेट था, लेकिन अच्छा, हेट इज सच अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन मैंने इसे महावरतन मैंने कहा। तो अब ये है कि दूरियां दूर करने की फिलहाल कोशिशें जारी हैं। मौलाना फजल रहमान ने अब एक मुतालबा कर दिया है PTI से, अब वो सेनेट में 2 नशिस्तों का है। अब जरा ये बताते हैं कि KP से 2 सेनेटर्स के लिए जमीयत उलमा इस्लाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत दरकार है। और मौलाना फजल रहमान ने 2 सेनेटर्स के बदले पार्लियामेंट में PTI की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया, यानी गिव एंड टेक वाला ये मामला है। हम कल क्या बात कर रहे थे सदर? हम हिस्से की बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे, तो वही सिलसिला रहा। और अब ये है कि अच्छा, PTI कह रही कि हम गौर करेंगे, वक्त मांग लिया है। अब हो सकता है कि अब फैसल करीम कुंडी साहब ने बड़ा इस पे दिलचस्प तबसरा किया है इन दोनों जमातों के इस वक्त जो एक, वो कह रहे हैं कि कल ये मौलाना साहब को बुरा कहते थे, आज उनसे मदद मांग रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान है, वो इनसे चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने भी इस हवाले से अहम बयान ये दिया और कहा है कि ये अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो एतमाद का वोट ले लें। कहते हैं कि वज़ीर आला लोगों से एतमाद का दस्तखत ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाए, उन्हें खुद असम्बली से एतमाद का वोट लेना चाहिए। चले तो इसी सूरत हाल में बात कर लेते हैं। JUI से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा, मौलाना साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी अभी मामलात इतनी जल्दी PTI से दुरुस्त नहीं हो सकते, इंतज़ार ज़रा तवील हो सकता है। तो ये तवील इंतज़ार से फिर हम क्या ये भी नतीजा ख़ज़ कर सकते हैं कि ये जो 2 नशिस्तों वाला मामला है ये अभी गौर तलब है,
یہ جسٹ آئیڈیا ہے, اس پر بات چیت کا عمل شروع نہیں ہوا ہے, کیا کہے گا؟ نہیں, طویل تو ہم کل بیٹھ گئے ہیں, ایک میٹنگ تو ہم نے کر لی ہے, مطلب اس سے پہلے تو ایک دو میٹنگیں پہلے بھی ہو چکی تھی جس میں مولانا صاحب جو ہے وہ انہوں نے ان کے پاس تشریف لائے تھے پی ٹی آئی والے, اور اس کے بعد جو ہماری ایک ہم چلے گئے تھے کل اسد قیصر صاحب کے یہاں, تو میٹنگ ہماری ہو گئی ہے, بات آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہے, مگر وہ ایک ہمارا ماضی بھی تو ہے نا, وہ ماضی کو اب وہ اس کو ڈائلیوٹ کرتے ہوئے اور معاملات کو آگے لے کے چلتے ہوئے جا رہے ہیں. ٹائم کنزیومنگ ہے سارا کچھ, تو ٹائم یقیناً لگے گا, مگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا, جو یہ قانونی کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں کن باتوں پر اتفاق ہوا ہے, اور یہ جو پارلیمان میں کیا آپ لوگ پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے, ہم نے آپ نے مولانا صاحب کی بلکہ خود بھی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی, ایشو ٹو ایشو جو ہے نا وہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کو ریزولو کریں گے, اور اس میں جو لیجسلیشن ہے وہ ہم نے اس کے اوپر ٹارگٹ کرنا ہے, اور لیجسلیشن چونکہ ابھی تک وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی نہیں ہے, صرف ایک مفروضے پہ مبنی ہے, تو اس معاملے کو لے کے ہم نے آپس میں بات کرنی ہے کہ کہیں اچانک جو ہے وہ ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ ٹیبل کر دیں, اور ٹیبل کرنے کے بعد جو ہے نا یہ بھی ممکن ہے ورسٹ کم ورسٹ کہ وہ فوراً جو ہے نا اس کو کہیں کہ جی اس کو ایک دم جو ہے نا آج ہی جو ہے نا اس کو کنسیڈریشن میں لیا جائے, گورنمنٹ سے کوئی بعید نہیں ہے. تو وہ ہم کچھ وہ فرضی جو ہے نا وہ امینڈمنٹس جو ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں, اس میں ہم نے پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ آپ بنا لیجئے, اور اگر ہم جس چیز پہ ہم آپ کو سپورٹ کر سکیں گے ہم آپ کو پہلے بتا دیں گے. ہم اپنی پریزنس جو ہے نا پھر ایک خاص ڈیٹ کے بعد جو ہے نا وہ یقینی بنا لیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ ہم یہ دیکھ لیں گے کہ آپ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک امینڈمنٹ تعداد کے حوالے سے ہے, فرض کر لیتے ہیں ایک امینڈمنٹ ٹینور کے حوالے سے ہے, فرض کر لیتے ہیں کہ ایک امینڈمنٹ پینل کے حوالے سے ہے کہ پینل بھجوائے, تو اس پہ ہم جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ آپ فرض کرتے جائیے کہ کیا کیا امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں جو انجوریس ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں, اور اس کے اوپر ہم آپ کو رسپونڈ کر دیتے ہیں کہ کس پہ ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, یا اکٹھے چلیں گے, آپ ہمیں لیجسلیشن کے حوالے سے تو ظاہر اس پر بھی سوال کریں گے, لیکن ذرا میں اسپیسیفک بات کر لیتی ہوں. یہ جو ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ سینٹ کی 2 نشستوں کے لیے حمایت درکار ہے پی ٹی آئی کی جے یو آئی کو, تو یہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے, اور پھر آپ کو حمایت مل رہی ہے ان کی طرف سے کہ نہیں؟ تردید آ گئی ہے. حسین صاحب نے جو ان کے ڈیپٹی سیکرٹری انفارمیشن کی انہوں نے تردید کر دی ہے کہ ایسی بات نہیں ہوئی ہے. بہرحال میں بھی تردید کر رہا ہوں کہ جے یو آئی اس طرح کی اتنی چھوٹی باتوں میں نہیں جاتی, اور نہ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ رکھے گی, نہ رکھ رہی ہے. اچھا, یہ نور عالم خان صاحب کی جانب سے جو پیش کردہ بل ہے اس سے متعلق پارٹی میں مشاورت کہاں تک پہنچی ہے, کیا سوچا گیا اس بارے میں؟ دیکھیے, پارٹی میں مشاورت ہوئی ہے اس حوالے سے, نور عالم صاحب بھی تھے, ہم بھی تھے, سارے تھے. وہ بہتر طور پہ نور عالم صاحب جو ہے نا خود ایکسپلین کریں گے اس ایشو کو, تو یہ ایز اے گڈ جسٹر جو ہے نا پارٹی کا کوئی دوسرا ساتھی جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرنے کی بجائے جو ہے یہ نور عالم صاحب کے حوالے کیا ہے معاملہ کہ وہ مزید مشاورت بھی کر لیں اور خود ایکسپلین کریں سارے معاملے کو. تو اس معاملے کا جو جواب بنتا ہے اب پارٹی کے حوالے سے وہ نور عالم صاحب کی اپنی طرف سے. اور سینیٹر صاحب, جو صدر زرداری سے جو ملاقات رہی, ذرا ہم اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ جس طرح آپ کے پی ٹی آئی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پہلے جو معاملات تھے اب وہ دوریاں ذرا کم ہو گئی ہیں, تو اس بیک ڈراپ میں اگر ہم ساری سچویشن کو دیکھیں تو پرانے اتحادی اب کیا آپ کو اپروچ کر رہے ہیں, کیا یہ کوئی منانے کا سلسلہ ہے, یہ ملاقات کیا مقاصد رہے اس ملاقات کے؟ دیکھیے, زرداری صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کی اچھی دوستی ہے, رہی بھی ہے, اب بھی جو ہے نا باوجود کہ چھوٹی موٹی بٹرنس کبھی ہو جاتی ہے سیاست میں, کوئی اس طرح کے موڑ آتے ہیں, مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کوئی بہت دور چلے گئے. تو وہ بہت دور کبھی بھی نہیں گئے, اور وہ نزدیکیاں جو ہے نا وہ صرف اس لیے نہیں آپ کو نظر آئیں کہ وہ گورنمنٹ میں ہیں, ہم اپوزیشن میں ہیں, اور اس سے بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں, جیسے کہ آج کل غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں یا کوشش ہو رہی ہے اس کی. تو زرداری صاحب آئے تھے, سماجی رابطہ تھا ان کے ساتھ ہوا تھا, اس کو آپ سماجی تعلق سمجھیے, سماجی رشتہ سمجھیے. وہ آئے تھے کٹسی کے لیے, انہوں نے کٹسی وزٹ تھا,
ایک تحفہ بھی لائے تھے، تو کچھ دیر بیٹھے بھی، چائے وائے بھی پی، اور اس سیاسی باتیں بھی یقیناً ہوئی. مگر یہ پیکج کے حوالے سے باقی معاملات، کون کس کے ساتھ جا رہا ہے، کون کس کے ساتھ نزدیک ہو رہا ہے سیاسی طور پہ، کون کس سے دور ہو رہا ہے سیاسی حوالوں سے، ایسا قطعاً نہیں ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، نہ ہوئی ہے. فیصل کنڈی صاحب جو گورنر ہیں کے پی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتحاد ایسا ہے کہ اس میں مولانا صاحب جو کہ ایک زیرک سیاستدان ہے، وہ چن چن کر بدلے لے رہے ہیں پی ٹی آئی سے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ کنڈی صاحب دوست آدمی ہیں، اب ان کو جو مرضی جو نا، وہ ان کا جو دل چاہے، جو ان کا حسن کرشمہ ساز کرے وہ کہہ دیتے ہیں، کر لیتے ہیں. پتہ نہیں ان کے ساتھ یہ اچھا لگتا بھی ہے کہ نہیں لگتا، کیونکہ جب گورنر کا عہدہ ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے گورنر صاحب کو اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہاں جب وہ ترجمان تھے پیپلز پارٹی کے، پھر یہ باتیں چل جاتی تھیں. تو نہ ہم نے کبھی ان سے کوئی ایسا بدلہ لیا، نہ ہم نے کبھی پی ٹی آئی سے کوئی بدلہ لیا، بلکہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو ہمارے اختلافات تھے، جو تعلقات کی خراب نوعیت تھی، دی مومنٹ جو ہے نا عمران خان صاحب کسٹڈی میں گئے، ہم نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا تھا سارے معاملے کو. ہم نے کہا تھا کہ اب ہم ان کے خلاف بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو جب جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی ان کے اوپر تنقید کا مناسب نہیں لگتا تھا کہ ہم ان پہ تنقید کریں. تو کوئی ہم نے کوئی نہ بدلے کی بات ہے نہ کچھ اور ہے. ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مناسب رفتار سے اپنی پارٹی کی پالیسی کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. کسی کو وہ رفتار سلو نظر آتی ہے، کسی کو تیز نظر آتی ہے، مگر چونکہ ایک ماضی ہمارا ہے ایسا، تو اس لیے ایک مناسب رفتار میں پارٹی کے اندر جو ہے نا جو ڈیسائیڈ ہوا ہے اس کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس میں میٹنگ جو ہے نا، دوسری تیسری میٹنگ جو ہے وہ کل ہو چکی ہے. پھر کسی دن میٹنگ ہوگی تو مزید جو ہے نا وہ آگے کی طرف معاملات جائیں گے. تھینک یو سو مچ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں مناسب رفتار سے ہم بڑھیں. وہ جو بارش جیسے سسٹم آ رہا ہے نا، بارش اس رفتار سے نہیں، وہ سلو ہی ہے. وہ سلو ہے نہیں، لیکن یہ بڑی مناسب رفتار ہے. یہ سلو نہیں ہے، یہ نہ یہ سلو ہے. ظاہر ہے کہ اچھے خاصے معاملات آگے بڑھ رہے تھے. پھر وہ وزیر اعلیٰ صاحب کا اسٹیٹمنٹ پھر سے سامنے آ گیا. آپ کو پتہ ہے نا، تو اسپیڈ بریکر اور بمپس بھی تو آ جاتے ہیں نا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری ایک ہسٹری ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ذرا سنبھل کے قدم اٹھا رہے ہیں. چلیں ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے کریڈٹ جو ہے ریٹنگ جو ہے وہ بہتر کر دی ہے موڈیز کی اگر ہم بات کریں. لیکن اس سے پہلے میں مینشن کرنا چاہوں گی کل جو تاجر تنظیموں کی جانب سے ہڑتال کی گئی ہے، اور اگر اسے ہم کامیاب ہڑتال کہیں تو غلط نہیں ہوگا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی تاجر دوست اسکیم کے تحت ان کے ساتھ تھوڑا سا دھوکہ ہو گیا ہے. انہیں کہا یہ گیا تھا کہ یہ فکس ٹیکس ہوگا، لیکن کسی کو 60,000 کا آ رہا ہے، کسی کو 50,000 کا ٹیکس آ رہا ہے. تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ، کتنے تاجر رجسٹر ہوئے تھے، اور اس اسکیم کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، انہیں ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. تو اس پر ذرا بات کریں گے. لیکن ریٹنگ ایجنسی نے جی بتا دیں پہلے. ہماری جو موڈیز کی جانب سے کریڈٹ ریٹنگ 1 درجے بہتری کے بعد CAA3 سے CAA22 ہو گئی ہے، اور آؤٹ لک کو بھی مثبت قرار دیا گیا ہے. اس پر بھی بات کریں گے. خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب. یہ پہلے تو ذرا یہ جو تاجر دوست اسکیم کا معاملہ ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایسی اسکیم لائی گئی ہو. اور پہلے بھی ظاہر ہے کہ کل ہمارے ساتھ اشفاق طولہ صاحب تھے تو وہ یہی فرما رہے تھے کہ اس پر کام کافی ہوا تھا اس سے پہلے، لیکن تاجروں کا پہلے انپٹ نہیں آیا. یعنی کہ انہوں نے گارنٹیز دی تھیں کہ ہم غالباً 2018 کی بات بتا رہے تھے یا اس سے پہلے کی، کہ انپٹ دیں گے، لوگوں کو اس میں شامل کریں گے، لیکن نہیں ہوا تھا. اب یہ اسکیم کے حوالے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اسکیم ہی FBR نے کوئی ایسی نکالی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے، اس کے اندر طریقہ کار جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کیا گیا. آپ کا نقطہ نظر اس اسکیم کے حوالے سے کیا ہے؟ ستی صاحب، بات یہ ہے کہ ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ پاکستان اتھارٹیز have found it difficult کہ ہم تاجروں کو جو 32 سے 35 لاکھ ہیں پاکستان میں اس کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. I think that's the first thing, let's accept it. یہ شوکت عزیز when was the prime minister, so I remember from that day, اس سے پیچھے تو مجھے نہیں یاد,
तब उन्होंने कोशिश की कि फॉर्मलाइज करें, उन्होंने लोग भेजे एंड पाकिस्तान में फिर हड़ताल हुई एंड वी वेंट बैक। आज 2024 में वही गुफ्तगू मैं दोबारा आपसे कर रहा हूँ। कई बार फाइनेंस की टेबल पर जब हमने ये स्कीम लगाई और फिर हमें रिट्रीव करना पड़ा, एक तो ये बात है। सो लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड दैट इज़ नॉट अ गुड फैक्ट टू एक्सेप्ट। 32 से 35 लाख का जो नंबर है उसमें से सत्ती साहब 3 लाख रजिस्टर्ड हैं और उसमें से हार्डली 1.5 लाख के करीब फाइल करते हैं अपना इनकम टैक्स, यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब इसके एवज 400-450 अरब रुपया वेज अर्नर टैक्स देता है। ये इनसे टैक्स ना कलेक्ट करना, ये डिसीजन तो हमने लेना है एज अथॉरिटीज, एज यू नो मिनहासुल कौम। अच्छा। अब कोशिश ये की गई कि एक ताजिर दोस्त ऐप क्रिएट किया जाए, उसमें आसानी से नए लोग लाए जाएं। कर लिया गया। बिल्कुल देखें, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है कि हमारी अथॉरिटीज जो हैं उनका कई जगह पे जिसे बट खाकान साहब, दे आर सेइंग द वर्ड्स दैट दे आर यूजिंग, ताजर जो वर्ड यूज कर रहे हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि हमें फील हो रहा है कि दे आर ट्रैपिंग अस, नंबर 1। नंबर 2, मैं मौत के फरिश्ते को अपना घर क्यों दिखाऊं? लेकिन अच्छा, अब हुआ ये कि जब ताजिर दोस्त स्कीम चली तो आप सती भाई हैरान होंगे कि जो मतलब 32 लाख को रजिस्टर करना था उसमें से रजिस्टर हार्डली हुए 60,000, 65,000, टैक्स दिया 200 लोगों ने 5 लाख रुपया। सो दैट इज वेयर वी स्टैंड। जस्ट अंडरस्टैंड द रियलिटी। अब अगर रिटेल होलसेल 20 से 40% इकोनॉमी का है और इनकम टैक्स नहीं देना चाहता तो जाके IMF से मांगते रहिए, जाके वर्ल्ड बैंक से मांगते रहिए, जाके बैंकों से कर्जा लीजिए और मुल्क चलाइए। लेकिन डॉक्टर साहब वो तो ये कह रहे हैं ये फ्लॉड है। हमें जो नंबर बताया गया था फिक्स टैक्स का वो हमें नंबर नहीं आ रहा, हमसे बहुत ज्यादा वसूल किया जा रहा है। पहले तो ये बताइएगा क्या वहाँ पे कोई झोल था या वो नहीं समझ सके कि ये इनिशिएटिव टैक्स है, ये क्या है? जरा सा ये एक्सप्लेन कर दें हमें। सदफ जरा हैरान होंगी आप। अब असल काम तो ये है कि हर कोई गोशवारा जमा कराए, उसमें एक असेसमेंट हो, जैसे मेरी, सदफ की, सती साहब की, मेरे वालिद की, पाकिस्तान में रहने वालों की होती है कि कितना टैक्स ड्यू है। वो सेल्फ असेसमेंट में हम मोस्टली जमा कराते हैं, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट देते हैं और फिर गवर्नमेंट को एक टैक्स जमा हो जाता है। जो वेज अर्नर्स हैं उनका पहले कट जाता है। ये है प्रॉपर निज़ाम टैक्स में। हमने ये भी नहीं किया, हमने हर दफ़ा अब सदफ 500 रुपये से लेके 60,000 रुपये महीने तक हमने टैक्स लगाया। और मेनली जो लोग हैं, अब दिस इज गोइंग टू बी अ सरप्राइजिंग फैक्ट जो बहुत से लोगों को नहीं पता ये चला है, जो अथॉरिटीज ने मुझे समझाया कि 70 से 75% तो 5,000 रुपये महीने से ही गुजारा कर लेंगे। अब अगर वो भी नहीं देना तो आई डोंट नो फिर मुल्क कैसे चलेगा। अब इसमें फ्लॉज क्या हैं? लेट्स एक्सेप्ट द फ्लॉज हियर। हुआ ये कि कई जगह जो सदफ कह रही है ना कि जी 60,000 हमें पता नहीं है, क्योंकि डिमार्केशन हुई है, ये फिक्स टैक्स है, तो उसमें ज़रूर कई लोग ऐसे फंस गए हैं कि जी 60,000 मेरा साथ वाला दे रहा है पर उसका कारोबार बहुत ज़्यादा है, मेरा कारोबार तो बहुत कम है, मैं चौथे फ्लोर पे हूँ, आप बेसमेंट में हैं। सो दैट फ्लॉज नीड टू बी। लेकिन खाकान साहब कैसे पता चल रहा है सब, सिर्फ एक चीज कह दूं कि फिर दोबारा हमें रिट्रीव करना पड़ा है पोजीशन से। अब हम फॉर्म में कह रहे हैं कि हम आपका वेल्थ नहीं पूछेंगे, हम आपके अकाउंट्स नहीं पूछेंगे। यार आई थिंक दैट टाइम हैज पास्ड रियली। मतलब हियर आई स्टैंड विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये है कि आपने मुझे बताइए कि इब्तिदा करने पर गवर्नमेंट आ गई है इस मामले पर। नहीं, वो जो एक वक्त में 1% टैक्स के हवाले से कहा गया था कि 1% टैक्स देना होगा सबको, और खासतौर पर ये छोटे ताजरों का जिनसे 3 से 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर था उनका अलग मामला था, और बाकी जो है वो उनको कहा गया था कि वो फाइलर बनेंगे बाकायदा तौर पर, और 1% टैक्स का गालिबन मामला था। वो क्यों नहीं उस पर कोई काम हो सका, या उसको गवर्नमेंट ने फॉलो अप क्यों नहीं किया था माजी में? आई थिंक गवर्नमेंट ने टर्नओवर की बजाय एक फिक्स टैक्स का इजरा किया ताकि इस उसमें ना जाया जाए डिटेल में कि आप मुझे अपना टर्नओवर दें फिर मैं उस पर टैक्स लगाऊं। सो गवर्नमेंट वेंट ऑन टू द फिक्स टैक्स। उसमें फ्लॉज होंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूं, इसमें तो कोई सूरत नहीं है कि अथॉरिटीज जब काम करती हैं, अगर हमारी इतनी कैपेबिलिटी होती तो हम हर बंदे का टैक्स खुद भेज रहे होते प्री पेड फॉर्म के आपने ये टैक्स देना है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। बट द पॉइंट हियर इज कि एक तो मुल्क में सबको समझना है, अथॉरिटीज को भी और ट्रेडर्स को भी, और दो और सेक्टर भी हैं अभी जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ। एक है हमारा एग्रीकल्चर और होलसेल सेक्टर, और प्लस प्रॉपर्टी। इन सबको टैक्स नेट में लाना ही लाना पड़ेगा वरना पैसे मांगते रहेंगे। तो ये जो अब
ہڑتال کی جو بلیک میلنگ ٹیکٹکس رہی، جو کامیاب بھی رہی ہڑتال، تو اب کیا پیچھے ہٹ جائے گی گورنمنٹ اور پھر سیلریڈ کلاس ہی، کیونکہ ان کی گردن دبانی آسان ہے تو انہی کے اوپر برڈن ہے سارا رہے گا، پھر ہوگا کیا؟ ایک تو میں یہ گزارش کر دوں کہ ان سے جو ٹیکس کا اس دفعہ کا ٹوٹل حجم ہے وہ 50 ارب روپے صرف ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. آپ لوگ 400-450 ارب ویج ارنرز، اینڈ ہیئر از دا تھنگ، یہ 20% ہے اکانومی کا. دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ حکومت نے آلریڈی آئی تھنک ریٹریو کرنا شروع بھی کر دیا. حکومت سے مطلب ہے جو اتھارٹیز ہیں کہ ٹیکس فارم کو آسان بنائیں. اب آئی تھنک کہ وقت یہ ہے کہ وی مسٹ اسٹینڈ ود دا اسٹیٹ اینڈ سے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. 20-25 سال کی ہسٹری تو یہی کہتی ہے کہ ہر دفعہ ہمیں ریٹریو کرنا پڑا. میرا یہ بھی عرض ہے کہ جو باقی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ان کو سمجھائیں کہ سٹ ود دی اتھارٹیز. اب یہاں پہ آئی بلیم جسے کہیں گے دی اوور آل نظام کہ ہم اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ نہیں پاتے اور اس نظام کا اجرا نہیں کر پاتے جو اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن سے آ رہا ہو. لیکن خاقان صاحب ایک چیز مجھے سمجھا دیجیے گا کہ جہاں پر جس ملک میں یہاں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک دکاندار کہہ رہا ہے کہ اس کا کاروبار زیادہ ہے، لیکن ہاؤ ٹو ڈیٹرمن دس، یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے گا جس ملک میں آپ کی پیرالل اکانومی ہے، کیش اکانومی، یعنی کہ وہ ڈیل ہی نہیں کرتے بینکنگ ٹرانزیکشنز پر یا کسی چیزوں پہ جس سے کسی طرح کا اندازہ لگایا جا سکے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو پھر وہی گھوم پھر کے وہیں پہ معاملات آ کے رک جائیں گے. یہ وہی بات ہے نا ستی صاحب کہ پاکستان میں 9,000 ارب روپیہ 9 ٹریلین جو ہے وہ نان بینکنگ کیش ان سرکولیشن CIC جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا. اب یہ سارے کام اگلے 5 سے 10 سال میں کرنے ہیں نا کہ ایوری ون ہیز ٹو موو ٹو اے ڈیجیٹل اکانومی، وچ مینس کہ کاروبار جو ہے وہ بینک کے تھرو ہو، وہ کارڈز کے تھرو ہو، وہ ٹرانزیکشن فارملائز ہوں. اب جس ملک میں 9,000 ارب روپیہ کیش ان سرکولیشن ہوگا تو یہی ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں. اب یہ ایک فرسٹ اسٹیپ تھا کہ وہ وہاں پہ آتے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے ستی صاحب، ہم جس سیویرٹی سے پالیسی کو تبدیل کرنا چاہیے. سو لیٹ می ریپیٹ دس، جو بگ پالیسی ٹرانسفارمیشن ملک میں چاہیے وہ ہم کر بھی نہیں رہے، پر جو لائٹ کر رہے ہیں اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کے لیے آگے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا ریٹنگ ایجنسی پہ بھی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کی جو ایک درجے بہتری ہوئی ہے، اب یہ AA2 سے آئی تھنک AA2 ہو گئی ہے، CAA2. سو یہ کتنا، کیا یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ تو صدف، whenever I've spoken with you I have said this، پاکستان کو IMF کے بغیر چلانا پروڈنٹ پالیسی میکنگ نہیں ہے. آپ نے فنڈ کے ساتھ انگیجمنٹ کی. فنڈ کے ساتھ انگیجمنٹ کا مطلب ہے پاکستان ٹپکلی بہیو کر رہا ہے اس طرح جیسے فنڈ کے ساتھ کنٹریز بہیو کرتی ہیں. میکرو اسٹیبلٹی، اس کا مطلب یہ ہے قوم کے لیے، مطلب یہ ہے کہ انفلیشن 38% تھی، آج 12% ہے. قوم کے لیے اس کا مقصد یہ ہے کہ 38% پہ قیمتیں بڑھ رہی تھیں صدف، آج 12% پہ بڑھ رہی ہیں. روپی سٹیبل ہے 278 پہ، آپ بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. انفلوز بہتر ہیں. ریزروز 4 ارب ڈالر پہ تھے صدف جب پروگرام نہیں ہوا تھا، آج 2 مہینے کا امپورٹ کور ہے 9 ارب ڈالر پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ٹپکلی 2013 میں جب پروگرام میں گئے تب بھی یہ ہوا، اب بھی یہ ہوا کہ CAA3 سے 1 نوچ اوپر. پر اب here's what I'm going to say and carefully say this پلیز، ابھی بھی یہ ہائی رسک کیٹیگری ہے، یہ کوئی اچھی کیٹیگری نہیں ہے. ہم کوئی انویسٹمنٹ کیٹیگری میں نہیں آ گئے ہیں. We have a long way to go to get to B's where we get to an investment kind of grade. یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا، call it a small step that we have taken. It is آخری بات ستی صاحب، it is good. پاکستان نے 12 ارب ڈالر ری پروفائل کرانے ہیں، 4 ارب ڈالر کمرشل نئے پک اپ کرنے ہیں، کچھ اور 2 ارب ڈالر چاہیے، اس میں تھوڑی سی مدد ہو جائے گی اس کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب فار بینگ ود اس، اور پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور صحت عامہ سے متعلق اور ایک اسپیسیفک ایک بیماری سے متعلق اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے. 22 ماہ کی بچی ہے رابیل فاطمہ، اور رابیل فاطمہ کو SMA ٹائپ 1 نامی جان لیوا بیماری ہے. اب سوچیں 22 ماہ کی بچی ہے یہ، اور اسے جینیٹک یعنی جنیاتی بیماری کہا جاتا ہے. اور یہ جب شروع ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اب اس میں ہوتا ہے جو آپ کے مسکولر نیورونز ہوتے ہیں وہ حرکت یعنی کرنے والے جو سیلز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیگریڈیشن شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر مختلف مسائل جس میں سانس لینا ہے، کھانا نگلنا ہے، مسلز آپ کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں.
यानी कि मोटर न्यूरॉन्स जब काम ना करें तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है, और फिर इंजेक्शन लगना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये इंजेक्शन 2 साल की उम्र पूरी होने से पहले लगाया जाता है। अब राबेल की उम्र 22 माह हो चुकी है, यानी कि सिर्फ 2 माह का वक्त बाकी है। मसला क्या है? मसला दरअसल ये है कि वालिदैन की अपनी कैपेसिटी हो तो वो इलाज के अखराजात उठा पाएँ, लेकिन ये जो इलाज है ये बहुत महंगा है, इतना महंगा है कि आपको बताएं कि तकरीबन 55 करोड़ रुपए पाकिस्तानी इलाज की लागत आ सकती है। और लेकिन ये है कि इसके ज़रिए जीन्स इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे मरीज़ बिल्कुल सेहतियाब हो जाता है। अच्छा, इस तरह का केस पिछले दिनों हमने अपने प्लेटफॉर्म से ये इशू रेज़ भी किया था, जिसमें जो एक बच्ची थी उसके वालिद बिलावल, उन्होंने बिलावल भुट्टो ने इस केस का फौरी नोटिस लिया था और इस बच्ची के वालिद हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने थे। अब इस बच्ची को सिंध गवर्नमेंट के तवस्सुत से वो बाकायदा जो इंजेक्शन रिक्वायर्ड है वो लगवाया गया था। तो क्या अब ये जो बच्ची है राबेल, इसके लिए क्या किया गया है अब तक, क्योंकि ये इस तरह के रेयर केसेस होते हैं, बहुत कम है और इसमें पैसे बहुत दरकार होते हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अबू बकर साहब जो कि राबेल के वालिद हैं। अबू बकर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला इस मुश्किल हाल में भी। ये ज़रा बताइएगा कि ये बीमारी, कहा जाता है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये उस वक्त पता लग जाता है कि ये बीमारी हो चुकी है। आपको कब ये चीज़ डायग्नोस हुई? उस वक्त पता चला या बाद में बच्ची की पैदाइश के बाद पता चला कि वो इस मर्ज़ का शिकार है? जी, जब उसकी उम्र 6 माह की हुई तो तब मैंने प्राइवेट डॉक्टर को चेक कराया, तो उन्होंने एक SMN जीन्स का टेस्ट होता है वो करवाया आगा खान से, तो पता लगा कि हमें जो है ना कि इसको ये बीमारी है और उसका इलाज इतना महंगा है कि हमारी यानी कि उसके उसमें नहीं आ रहा। तो उसका 55 करोड़ रुपए इंजेक्शन की कीमत है ज़ोलजेनेस्मा की, जो नवाटस कंपनी का है। तो अबू बकर, ये स्टार्ट में आपने कहा 6 महीने की उम्र में आपने टेस्ट कराया, उस वक्त तो बच्चा बहुत छोटा होता है, कई चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी साइंस थी कि जिसकी बिनाद पर आपने ये फैसला किया कि सिम्टम्स थे? ऐसे क्या आपको इशारे मिले जिससे आपको लगा कि इसका चेकअप जरा अपने पाँव पे खड़ा ना होना और मसल्स की मूवमेंट जरा जो है ना रेगुलर जैसे आम बच्चे की होती है वैसे ना होना, और उसकी वजह से फिर हमने डॉक्टर को चेक कराने की, उसने फिर कहा कि इसका SMN का टेस्ट कराएं, इसकी जो है ना जी टंग में भी फ्लक्चुएशंस आती हैं। अच्छा। तो उस हवाले से उन्होंने फिर डिटेक्ट किया, टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर डायग्नोसिस हुई कि इसको SMA। तो उसके बाद जो है ये सिलसिला चल रहा था। तो SMA के भी टाइप है, टाइप 1 है जी, ये टाइप 1 है। अच्छा। ये टाइप 1 है जो इंतहाई सवेयर टाइप होती है। तो इसका अबू बकर यहाँ पर पाकिस्तान में इलाज सरकारी सतह पर मुमकिन नहीं है? सरकारी सतह पर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आगा खान हॉस्पिटल कराची में जो है डॉक्टर सलमान किरमानी साहब हैं, जीन थेरेपिस्ट हैं, तो उनके तवस्सुस से उन्होंने पहले भी यानी कि ये इलाज किया है। एक बच्ची है हया पाकिस्तान में, तो उसका भी ये हुआ है और पहले भी हो चुके हैं आगा खान में, आगा खान कराची में। अच्छा। तो अब आप क्या चाहते हैं कि इसका इलाज हो, तो उसके लिए किस तरह की आपको मदद दरकार है? मैं ये चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या मरीम नवाज शरीफ साहिबा या जो भी हमारे जो हैं गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको ये चाहिए कि वो इस चीज़ को उठाएं, रेस करें और मेरी बच्ची का इलाज हो सके ताकि। अच्छा, और तो मुझे इंजेक्शन ही सिर्फ दरकार है। हाँ, आपने इस किसी ऐसी फैमिली से राब्ते में रहे जिनके ये इशू रहा, जैसे आप हया बच्ची की बता रहे हैं, उनके पेरेंट्स से आपने बात की कि आपको ज़ाहिर आइडिया हो जाए कि उन्होंने किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया और मदद उन्हें कैसे मिली? जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और ARY न्यूज़ ने उनका जो है बहुत साथ दिया, तो उधर जो है प्रोग्राम में जो है हाईलाइट हुआ और बिलावल साहब ने जो है इसका एक्शन लिया, तो उनको भी लग भी चुका है बच्ची को इंजेक्शन और वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाबी की तरफ। हैव यू कॉन्टेक्टेड टू गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, लाइक सिंध गवर्नमेंट से आपने राब्ता किया है सूरत हाल में? नहीं, मैंने पंजाब गवर्नमेंट से राब्ता किया क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। अच्छा। तो सिंध गवर्नमेंट को तो नहीं, पंजाब गवर्नमेंट से मैंने राब्ता किया है, तो अभी उनकी तरफ से कोई खातिर का जो है जवाब नहीं आया। हॉस्पिटल ज़ाहिर कराची में है, तो हो सकता है कि डॉक्टर जी कराची में है, डॉक्टर कराची में है, तो हो सकता है बिलावल साहब भी इस मामले का नोटिस लें या सिंध गवर्नमेंट भी नोटिस ले। ये बहरहाल मुझे बताइएगा कि अब 2 महीने, हमने जैसे खबर में ये बताया कि 2 महीने रह गए, 24 माह की उम्र में इंजेक्शन लग जाना चाहिए। डॉक्टर क्या बताते हैं, अगर फर्ज करें 2 साल की उम्र तक इंजेक्शन ना लगा तो उससे क्या होगा? उसके बाद ये है कि पूरी जिंदगी ये पैरालाइज ही रहेगी, मतलब इसके मसल जो हैं वो मूव नहीं करेंगे। अच्छा। और इसके अलावा बिल्कुल यानी कि ये एक अपनी जो जिंदगी है वो सफर करेगी पूरी जिंदगी।
تو ابھی اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ ماشاءاللہ ہم بہت پیاری بچی ہے, ہم اس کی فٹ پکچرز بھی دیکھ رہے ہیں, سو ابھی کیسے؟ ابھی یہ ہے کہ اس کی مسل سٹون جو ٹانگوں میں ہے وہ تو بالکل یعنی کہ ختم ہوتی جا رہی ہے, لیکن اگر انجیکشن لگ گیا تو وہ جو ہے بہتر کی طرف آ سکتا ہے. ڈاکٹر نے ہمیں یہی کہا کہ اگر انجیکشن لگ گیا, ایک انجیکشن ریکوائرڈ ہوتا ہے یا پورا کورس ہے, کیا آپ کو انہوں نے طریقہ بتایا؟ نہیں, یہ ون ٹائم انہوں نے بتایا کہ جین تھراپی ہوتی ہے اور جین انجیکٹ کر دیا جاتا ہے, اور جو یعنی کہ جین جس میں ڈیلیٹیشن ہو گئی ہے جس کی, وہی جین جو ہے انجیکٹ کر دیا جائے گا اور یہ یعنی کہ بہتری کی طرف آ جائے گی. چلیں انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور ظاہر ہے کہ ARY نیوز پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہے کہ اس معاملے پر مخیر حضرات بھی, گورنمنٹ بھی اس معاملے کا نوٹس لیں, کیونکہ یہ کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے. بہت مہنگا جینز انجیکٹ کیے جائیں گے اور یہ آسان کام نہیں ہے, لیکن ابو بکر صاحب ہماری دعائیں, نیک تمنائیں, خواہشات, اور ARY نیوز کا پلیٹ فارم آپ کے ساتھ. ہم اپنے دیکھنے والوں سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ لوگ اپنے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے اس ایشو کو ضرور ہائی لائٹ کریں. تھینک یو سو مچ. ہاں جی, اچھا جی, وزیر اعظم روانہ ہو رہے ہیں کوئٹہ. جی ایسا ہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ابھی اسکرین پہ بھی آپ لوگ اپنے دیکھ سکیں گے کہ وہ روانہ ہو گئے ہیں. بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے. ایک روزہ دورے پر کوئٹہ روانہ ہوئے ہیں. بریک کے بعد واپس آپ. جی السلام علیکم. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کا باخبر سویرا میں خیر مقدم ہے. میں آپ کے ساتھ آپ کا جانا مانا پہچانا شفاق اسحاق ستی, میرے ساتھ مہمان اداکار صدف عبد الجبار. کچھ بھی کہہ لیں, لوگوں کو سب پتہ ہے میں صدف عبد الجبار, یہ میرا جو بھی انٹروڈکشن سوشل میڈیا پر نسبتاً زیادہ معروف, لیکن ظاہر ہے کہ گھر گھر جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. بس یہ خوش فہمیاں ہی ہیں, میری خوش فہمیاں ہی ہیں جو جاری ہو ساری ہو. 10 بجے اس کا بھرپور اظہار ہوتا ہے, کافی کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے, کافی کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال خوش رہیں, اگر آپ اس پہ خوش ہیں تو بھی آپ اپنے خرچے پہ, اپنے خرچے پر. تو یہ ہے کہ اب ہمارے آپ اس گھنٹے میں آپ کے ساتھ ہیں, تو ایز یوزول میرا فرض ہے بتانا کہ آپ ہمیں کہاں کہاں دیکھ سکتے ہیں. آپ فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں, ایکس پہ فالو کر سکتے ہیں. ایکس کا لازمی طور پر بولا کریں. ہاں ایکس پہ آپ, کیونکہ ایکس وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگوں کو بہت انفارمیشن ملتی ہے. سو ایکس پہ آپ فالو کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں 4 بجے ہم ریپیٹ ہوتے ہیں اسی پلیٹ فارم سے. پورے نہیں ہوتے, اور 1 گھنٹہ آپ ہمیں ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ہم یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں. چلیں جی, موسم کی باتیں تو ہو گئی, لیکن ذرا کھیلوں کے میدان سے بات کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کھیلوں کے میدان سے بات کر لیتے ہیں. اور ایک وقت اب تو ماشاءاللہ پاکستان میں کافی ٹیلنٹ آنا شروع ہو گیا ہے, MMA میں بھی اور پھر اس کے بعد باکسنگ میں بھی. لیکن ایک وقت تھا کہ جب ہم باکسنگ کی بات کرتے تھے تو پاکستان سے, ابھی ریسنٹ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں, تو ایک نام آیا کرتا تھا برطانوی نژاد پاکستانی باکسر عامر خان کا. اور اس کے بعد صرف پاکستان کو جو شخص ریپرزینٹ کرتا رہا, جو باکسر اپنے مضبوط پنچز کی وجہ سے, اپنے ریفلیکسز کی وجہ سے, اپنی مضبوط چن کی وجہ سے, وہ ہمارے باکسر ہیں محمد وسیم. اور وہ ماشاءاللہ سے کئی بار پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. لیکن مسئلہ دراصل یہ رہا ان کے ساتھ ہمیشہ کہ یہ باکسنگ ایک بڑا مہنگا کھیل ہے, اور اس کے اندر آپ کو اسپانسرز بھی چاہیے ہوتے ہیں, اس کے اندر حکومتی مدد بھی چاہیے ہوتی ہے, سینکشننگ فی بھی چاہیے ہوتی ہے. یعنی کہ یہ جو رنگ میں آپ کو لوگ فائٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی, کیونکہ جہاں پر آپ کروڑوں روپے اگر کما سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پیسے دینے بھی پڑتے ہیں. اچھا, اب ہوا کیا ہے کہ اب اس بار کیا ہوا وہ ذرا ہاں یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ڈینمارک کا سفارت خانہ ہے, انہوں نے پاسپورٹ 40 دن اپنے پاس رکھا اور ویزا دینے سے محمد وسیم کو انکار کیا اور ان کا پاسپورٹ واپس کر لیا. محمد وسیم نے بتایا کہ سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا کہ جانے کے بعد کیا پتہ آپ غائب ہو جائیں. اب یہ ایک عجیب سی بات ہے, کیونکہ ہی از اے ریناؤنڈ پرسن, اور قومی باکسر نے ورلڈ ٹائٹل فائٹ کے لیے مالٹا جانا ہے, جہاں 4 اکتوبر کو ان کی فائٹ طے ہے. اور آپ دیکھیے کہ 4 اکتوبر کو ان کی WBF کی طرف سے فائٹ طے ہے, اور پھر ویزا نہ ملا اور شرکت نہ کر سکے تو عالمی اعزازات سے محروم ہو سکتے ہیں. ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ باکسنگ ایک ایسا اسپورٹ ہے کہ اس کے اندر آپ کی ایج بڑی میٹر کرتی ہے, ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے. ان کا بہت وقت ضائع کیا گیا اسی طرح کے چکر میں. مطلب یہ اپنی طرف سے ایزیوم کر لینا, اور ظاہر ہے کئی بار وہ انٹرنیشنل اس طرح سے سفر کر چکے ہیں, سو یہ بڑا اس کے اوپر حکومت پاکستان کو بلکہ نوٹس لینا چاہیے. تو محمد وسیم
वी आर थैंकफुल टू हिम कि वो स्टूडियोज में तशरीफ लाएं. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव हिम इन दिस शो. अस्सलाम वालेकुम, गुड बहुत मॉर्निंग. शुक्रिया भाई, आप एक बार फिर से तशरीफ लाए. लेकिन ये मसला ये हुआ मैं क्या तो आपके साथ वैसे? जब ये सोच रहा था, जब आपने इनिशियली मैसेज किया था, तो आई थॉट कि फाइट इज़ ऑन एंड यू विल बी पार्टिसिपेटिंग और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह. लेकिन ये तो अलग ही मसाइल खड़े हो गए. बड़े मसाइल. इससे पहले भी एक वर्ल्ड टाइटल फाइट थी. डोनी नेटिस जो 4 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है 4 डिवीज़न का, वो फिर दुबई का वीज़ा भी ऐसा ही इशू हुआ था. लास्ट डे जो है फाइट कैंसिल हुआ, वो भी वीज़ा. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? यहाँ पे हुआ यही कि मैंने अप्लाई किया, 40 डेज़ उन्होंने पासपोर्ट रखा डेनमार्क एम्बेसी ने. उसके बाद मैंने काफ़ी उससे पहले मैंने ईमेल्स किए कि मैंने कैंप ज्वाइन करना है, कि हमारा कैंप इस टाइम लंदन में लगा हुआ है. अच्छा. तो सारे जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, जो हमारे साथ के फाइटर्स हैं, वो वहाँ पर कैंप उन्होंने ज्वाइन कर लिया है. विदाउट पासपोर्ट तो मैं फ्लाई नहीं कर सक रहा था, तो इसलिए मैंने उनको ईमेल्स किए. लेकिन आफ्टर 40 डेज़ उन्होंने मुझे जो है तो ये स्पेसिफिक उन्होंने रीज़न लिख के दिया आपको? जी हाँ, रीज़न यही लिखा है कि आप जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे. लेकिन मैंने तो जाना था वहाँ से, मैंने एक फ़्लाइट करके वहाँ से मैंने माल्टा जाना था फ़ाइट के लिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तो है, मुझे ये बताएं वसीम कि आपको जाना किस डेट को था? जाना मैंने मतलब जितने जल्दी मुझे पासपोर्ट मिलता मैं लंदन जाता. लंदन से फिर मैं चला लेकिन जाता अगर फर्ज करें माल्टा. आपको पासपोर्ट टाइम पे मिल जाता, तो किस डेट को आप यहाँ से पाकिस्तान से रवाना हो जाते? 1 महीना पहले से कैंप लगा हुआ है, 1 मंथ हो चुके हैं. अच्छा, ये बात हम आपको बता दें कि ये जो फाइट्स होती है ना बॉक्सर्स की, कम से कम इसका 8 से 12 वीक्स का कैंप लगता है. ऐसा ही है जी, बिल्कुल. तो अभी तो 1 महीने से कम का टाइम रह गया और आप यहाँ बैठे हैं. बिकॉज ऑफ पासपोर्ट उनके पास था, और मैं उनको ईमेल्स पे फ़ोन्स पे काफ़ी मैंने कोशिश की. अच्छा, मज़े की बात है कि वहाँ से भी जो हमारी कंपनी है वन ग्रुप ऑफ माल्टा, उन्होंने भी इनको ईमेल्स किए. उनको भी उन्होंने ये रिप्लाई किया कि हम अभी सोच रहे हैं कि हम देंगे ना देंगे. तो इस तरह का कोई उन्होंने बनाया था. और उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट, उसके बाद भी उन्होंने 2 वीक्स के बाद पासपोर्ट भेजा है. अच्छा, डिले किया. तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल अब तक क्या रहा है? अभी मुझे फैसल कुंडी साहब है जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कल रात को उनकी सेक्रेटरी ने फ़ोन किया कि इंशाल्लाह हम आपके लिए कुछ करेंगे. लेट्स सी कि कुछ हो जाए ताकि मैं पहुंच सकूं. अभी भी मैं यहाँ पे जिम से यहाँ आपके पास आ रहा हूँ. तो यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग रखी हुई है ताकि मेरे पास अगर 4 वीक्स भी मुझे मिल जाए स्पारिंग सेशन के लिए लंदन में, तो फिर मैं फाइट तक पहुंच सकता हूं. ये जो पाकिस्तानी सफारतखाना है वहाँ उन्होंने, उनसे आपने कुछ रीच आउट किया, उनसे कुछ हेल्प मांगी? जी, मैंने काफ़ी ट्वीट्स किए, मैंने काफ़ी एक्स पे मैंने काफ़ी बातें की इसी सिलसिले में कि अगर कोई हेल्प कर सकता है इस सिलसिले में तो प्लीज़ हेल्प करें. ऑफिशियल ईमेल वगैरह? जी, ऑफिशियल मैंने करवाया, लेकिन कुछ भी अभी तक मुझे. आई एम श्योर कि यहाँ पर अगर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कोई ऑफिशियल्स अगर देख रहे हों तो लाजमी तौर पर देखें कि ये वो शख्स है जो पाकिस्तान का मान है, पाकिस्तान को इज्जत दिलवाना चाहता है और वर्ल्ड टाइटल फाइट है. तो ऐसे में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का नाम ही रोशन करेंगे. फाइट के हवाले से तैयारियां वैसे कैसी हैं? कैसा बॉक्सर रही है जिससे आपकी फाइट होने जा रही है? अनडिफीटेड है, कोई फाइट हारा नहीं है. अच्छा. फाइट अच्छा फाइटर है, यानी अफ्रीका में काफ़ी अच्छे फाइटर्स होते हैं. लास्ट टाइम भी मैंने अफ्रीकन फाइटर से फाइट की थी. ओके. फाइट बड़ी टफ है, लेकिन अब तो पहले फाइट से पहले हम एक ऐसे सिचुएशन में हम एक वीज़े के लिए ज़हनी मतलब परेशानी में मुब्तला है. ये होगा तो हम जाके ना ट्रेनिंग करके अपने आप को फोकस करेंगे. है या आप समझते हैं कि वो जो एक ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है वो ज़रूरी होता है, जाहिर है किसी भी फाइट किसी भी कंपटीशन के लिए? आर यू स्टिल रेडी अगर हो जाता है? जी, बिल्कुल मैं रेडी हूँ, मैं कर सकता हूँ. लेकिन टाइम इतना कम है कि अगर मुझे मतलब कोई इस तरह फेवर करे गवर्नमेंट की तरफ से कि मुझे एक अब या ये 2 देखिए दिन ना, में. 4 अक्टूबर को फाइट है, अभी सितंबर तकरीबन शुरू हो गया है. अब वीज़ा फ़ौरन तो नहीं देंगे. 4 वीक्स का टाइम तो कम से कम स्पारिंग के लिए, यानी कि बॉक्सिंग के लिए पहले प्रैक्टिस के लिए चाहिए. ट्रेनिंग वगैरह, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो अपनी जगह होती है. वेट क्या है इस फाइट के लिए? वेट बैंटम वेट जी. तो अभी आप वेट पे हैं या आपको कट डाउन करना पड़ेगा? कट डाउन करना पड़ेगा. इसलिए यहाँ मेरे तकरीबन 8 kg कट डाउन करना पड़ेगा. 8 kg वजन कम करना. जी. वो तो फाइट का जो फिजिकल एस्पेक्ट होता है उससे ज़्यादा मेंटल होता है. लेकिन मेंटली तो आप अभी ओवर क्राउडेड है. मेंटली मतलब हर टाइम मेंटली हम इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं हम. आपका तो माशाल्लाह रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है. जी. ये अगर टाइटल खुदा न खासा आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाते जी, तो किस टाइटल से आप महरूम होंगे? नहीं, फिर तो मसला हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आफ्टर 2 इयर्स मैं कम बैक कर रहा हूँ.
इसी प्रमोशन इश्यूज़ और ये वीज़ा प्रॉब्लम्स के वजह से ना, तो ये काफ़ी हमें मसला होता है इसमें, स्पॉन्सर इश्यूज़ वो तो इस पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इस टाइम जो मुझे चाहिए कि मैं वहाँ पहुँचूँ। अभी कुछ दिन पहले आपकी नजीब से भी इस मामले पे बात हुई थी। ज़ाहिर है कि नजीब शो करते हैं हमारे यहाँ ही ARY पे ही, तो उसके बाद किसी ने आपको रीच आउट किया, किसी ने आपकी मदद करने का इस एस्पेक्ट पे? नहीं, अभी तक किसी ने भी, बस यही है जो मैंने आपको कहा कि फैसल साहब जो है, जो KPK वहाँ गवर्नर किस स्पोर्ट्स बॉडी के अंडर आप आते हैं? हम जैसे हॉकी फेडरेशन है या हम क्रिकेट है, PCB है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड आप कह सकते हैं, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन आप कह सकते हैं, ये सब इसमें तो है। उनका आपसे रब्ता है? They are aware of the situation? जी, मैंने जो सेक्रेटरी है ओलंपिक का खालिद महमूद साहब, उससे मेरी बात हुई है, उनको मैंने डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए, अभी 2-3 दिन से मतलब उनका रिप्लाई फिर मुझे नहीं आया। लेकिन असल काम इसमें कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जी, तो वो अगर रब्ता करें एम्बेसी से और उनसे रिक्वेस्ट करें, ज़ाहिर है कि आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं, तो वो ये तो बड़ी हमारे लिए अफसोस की बात है कि इस तरीके से डेनमार्क का ये कहना कि आप वहाँ पर जाके स्लिप हो जाएंगे, इट डजंट मेक सेंस। जी, मतलब मेरे 4 पासपोर्ट है और मैंने 65 और 64 कंट्रीज़ मैंने विज़िट किए ऑलरेडी, और अमेरिकन जो मेरा वीज़ा है और UK का जो 5-5 साल के हैं वो सारे वैलिड है। अभी भी वैलिड है? जी, शेंजन मेरे जो है, कई शेंजन मेरे लग चुके हैं। आपको तो मसला नहीं होना चाहिए जी, मुझे खुद समझ नहीं है, मतलब बहुत से मुझे दोस्तों ने ये कहा कि यार वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है कि रेसिज्म की वजह से शायद आपको एज अ मुस्लिम। हाँ, डेनमार्क में तो आपको पता है ये सिलसिला क्या है, या हो सकता है वो जो बॉक्सर जिससे आपकी फाइट हो रही हो, रिक्वेस्ट कर दियो भाई नहीं आने देना। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये मसला रिजॉल्व होना चाहिए। और ये बड़ा एक, मतलब आप सोचें अरशद नदीम के बाद बड़ा फोकस है इस वक्त सारे मुल्क में गवर्नमेंट। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, देखिए आज नहीं, आज से तकरीबन 6 साल पहले, 8 साल पहले से वसीम से जब मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, तब से ही वाज डूइंग सो मच फॉर पाकिस्तान, लेकिन अपने एंड पे। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि जो फोकस इस वक्त गवर्नमेंट्स का है, तो ये इशू हम इसलिए भी हाईलाइट कर रहे हैं ताकि इस तरह से मतलब सोचें हमारे ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, उनके साथ ये हो रहा है, और ये बड़ा एक बाइस्ड किस्म का एटीट्यूड हमें सामने आया। तो इसको इस वजह से भी कि भाई आखिर ये क्या मामला है, पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो भी ऐसी एक रिनाउंड पर्सनालिटी के साथ, तो ये गौर करने की बात और है। दूसरा ये है कि एज बड़ी मैटर करती है। अभी इज जस्ट 36, लेकिन लोअर वेट्स में आपको एजाइल ज्यादा होना होता है, और उसके अंदर एज बड़ी मैटर करती है। हैवी वेट्स में आप भले 40 के भी हो जाए तो यू कैन पार्टिसिपेट, लेकिन इसमें काफ़ी एजिलिटी बड़ी मैटर करती है। लेकिन मैं कोई इस तरह का उसमें एक्टिविटी में नहीं होता, जैसे यानी फॉर एग्जांपल क्लबिंग करते हैं लड़के, ड्रग में चले जाते हैं। मैं ज़्यादातर ये है कि मैं फोकस करता हूँ, फैमिली के साथ होता हूँ, ट्रेनिंग ट्रेनिंग मैंने 2 इयर्स में भी नहीं छोड़ा, जिसमें मैं काफ़ी फ्री रहा हूँ। इसके लिए तो मैं 5 मंथ्स मैंने ख़ास इस चीज़ के लिए गया कि मैं 5 मंथ्स UK में मैंने कैंप किया विदाउट फाइट के, वहाँ पे स्पारिंग सेशंस की, इसीलिए कि मैं अपने आप को फिट रख सकूँ। चलें, ज़बरदस्त वसीम, ऑल द बेस्ट फॉर यू ब्रदर। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं, और हम आगे भी चाहते हैं कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और जितने आपको मौके मिलते रहें वो कम हैं। लेकिन फ़िलहाल ऑल वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के वो इनके वीज़ा का मामला काइंडली सॉर्ट कराएं, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आज देखें 29 अगस्त हो गई है, 4 अक्टूबर को फ़ाइट है, 4 हफ्ते की स्पारिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस जो वेट कट करना है इनको, ये बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली हेल्प है। थैंक यू सो मच वसीम, आप हमारे साथ थे, और वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन आई होप कि ये रिजॉल्व हो जाए। और ये भी देखना चाहिए कि क्यों इस तरह का पाकिस्तानी शहरियों के साथ सलूक हो रहा है। अच्छा जी, अब ज़रा आपको बता देते हैं तालीम की अहमियत बड़ी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जब हम पसमानदा इलाकों की बात करते हैं, वहाँ पर आपको अंदाज़ा नहीं है कि लोग तालीम हासिल करने के लिए कितने दूर दराज के सफ़र करते हैं, क्योंकि उनके इलाके में कॉलेज नहीं होता, उनके इलाके में यूनिवर्सिटी होती। लेकिन हम सिंध की बात करेंगे तो शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर, जिसे सिंधी ज़बान के मारूफ शायर के नाम से मंसूब किया गया है, ये यूनिवर्सिटी सूबे में तालीम की बेहतरी के लिए काम कर रही है, और हुकूमत सिंध का ये इक़दाम है ताकि पसमानदा इलाकों में भी मयारी तालीम फराहम की जा सके। तो इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। चलें जी, बरतानिया की ज़रा बात कर लेते हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा जो मनाजिर, जो फुटेजेस सामने आ रही थी, फसादात वहाँ बरतानिया में फूट पड़े थे,
اور خاص طور پر مسلمانوں کو اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. اچھا, ان حالات اور واقعات میں ہم نے ایک ڈفرینٹ واقعہ دیکھا, اور وہ واقعہ ہے پاکستانی شہری سے متعلق. پاکستانی شہری ہے, نوجوان ہے عبداللہ, انہیں اب ہیرو آف لیسٹر اسکوائر کا انعام دے دیا گیا ہے. واقعہ کیا ہوا؟ ویسے تو عبداللہ لندن میں بطور سیکیورٹی گارڈ فرائض انجام دیتے ہیں, لیکن 12 اگست کا یہ واقعہ ہے. لندن کے علاقہ لیسٹر اسکوائر پر ایک شخص 11 سال کی لڑکی اور اس کی ماں پر چاقو سے حملہ آور ہوا, اور جب عبداللہ نے یہ منظر دیکھا تو عبداللہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ملزم کو نہ صرف قابو کیا بلکہ ان دونوں ماں بیٹی کی جان بھی بچائی. اور اسی کہتے ہیں نا کہ اس بریوری کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا, اس کے بدولت انہیں برطانیہ میں انسانیت کی خدمت کرنے کے حوالے سے پہچانا جا رہا ہے, اور ان کو ہیرو آف لیسٹر اسکوائر کا نام دیا گیا ہے. سو عبداللہ کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے, اور وہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل کر چکے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ, ان سے بات کرتے ہیں. عبداللہ, واقعتاً آپ نے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, آپ نے واقعتاً انسانیت کی خدمت کی ہے. ورنہ آج کل تو بھلے ہمارے ملک میں یا آس پاس کہیں پر بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ویڈیو بنا دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ, لیکن آپ نے ایکچولی ہیلپ کی. تفصیل ذرا اس واقعے کی اگر آپ ہمیں بتا سکے تو بتائیے گا, ہو کیا رہا تھا؟ 2024 کا واقعہ ہے, دن 11:30 بجے کا وقت تھا. میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا اور مجھے چیخ کی آواز سنائی دی. جیسے ہی میں نے مڑ کے باہر دیکھا تو ایک شخص تھا جس کے پاس چاقو تھا اور 11 سالہ بچی کے اوپر مسلسل چاقو سے وار کر رہا تھا, اور اس وقت خوف کا سما تھا. کوئی بھی شخص اس بچی کو بچانے کے لیے قریب نہیں آ رہا تھا, اور میں نے اسی وقت 1 سیکنڈ بھی انتظار نہیں کیا اور بچی کی جان بچانے کے لیے بھاگ چلا, اور بھاگ کر میں نے اس شخص کے اوپر چھلانگ لگائی, اور اس کے دائیں ہاتھ میں چاقو تھا اور اس کا دائیں ہاتھ میں نے پکڑ لیا اور اسے میں نے زمین پہ گرا دیا. جیسے ہی وہ زمین پہ گرا, اس کے ہاتھ سے چاقو کو لات مار کے اس سے دور کر دیا, اور اس کے بازوؤں کو زور سے پکڑ لیا, اس کے سر کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ دیا اور اسے زور سے دبوچ لیا, اور 5 منٹ تک اسے دبوچے رکھا. اور اس دوران میں نے کال کی اپنے جو سیکورٹی کولیگ تھے, انہیں بولا فرسٹ ایڈ کٹ لے کر آئیں, بچی کو فرسٹ ایڈ دیں, اور جو وہاں پہ ساتھی موجود تھے میں نے بولا پولیس کو آپ کال کریں, ایمبولینس کو کال کریں. اور 5 منٹ بعد تقریباً پولیس آئی, انہوں نے اس کو اریسٹ بھی کیا اور بچی کو فرسٹ ایڈ دیا اور اسے ہسپتال لے کے جایا گیا. یار سو بریو, لیکن میں بس یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا تھاٹ پروسیس کیا تھا, بیکاز وہاں پہ جو حالات تھے, جس طرح کے فسادات ہو رہے تھے, اور خاص طور پہ ایشینز کو, مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, تو ایسے میں آپ کو کسی لمحے خوف نہیں آیا کہ میں اگر کوئی اٹیمپٹ کرتا ہوں بچانے کی بھی تو الٹا یہ میرے گلے نہ پڑ جائے؟ نہیں, خوف بالکل بھی نہیں تھا. ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ڈرنے والے نہیں ہیں. ایک لمحہ بھی میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور میں اس شخص کو پکڑنے کے لیے بھاگ چلا, اس بچی کی جان بچانے میں کامیاب ہوا. بڑی بات ہے, بہت زبردست ایکچولی. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب برطانیہ میں ایک تو پاکستانی اور دوسری کمیونٹی کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ تمام لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. لوکل کمیونٹیز نے, خصوصی طور پہ پاکستانی کمیونٹی نے بہت زبردست رسپانس دیا ہے. مجھے خطوط لکھ رہے ہیں, مجھے گفٹس دے رہے ہیں. میں اپنی شاپ پر آیا تو وہاں پہ بہت سارے گفٹس پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت پیار کا اظہار کیا ہے. میں سڑک سے جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے, ویل ڈن عبداللہ, ہیرو آف لیسٹر اسکوائر. تمام UK کے اخبارات نے مجھے کور کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے پاکستان ہائی کمیشن نے مدعو کیا تھا. 14 اگست کی تقریب میں مجھے تقریر کا موقع بھی ملا. میئر آف لندن صادق خان صاحب نے مجھے خط لکھا, اس کے اندر میری بہادری کی تعریف کی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جتنی بھی لوکل کمیونٹیز ہیں ان کے اندر بھی ایک یونٹی کا فیکٹر آیا ہے, کیونکہ یہ جو فسادات ہوئے تھے اس کے بعد سے کافی مسلمانوں اور پاکستانیوں پہ خصوصی طور پہ کافی حملے ہوئے, مساجد پہ حملے ہوئے. اس میں ایک ایسا پازیٹیو امیج جانا دونوں پاکستانیز اور جو ہے نا امیگرینٹس کے لیے اوورآل بہت پازیٹیو امیج ہے. بالکل ظاہر ہے, جب ہم پردیس میں ہوتے ہیں تو پھر سب مل جل کر رہنا جو ہے وہ اس پر زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے. تو عبداللہ اب تو حالات بہتر ہیں اور وہ شخص بھی گرفتار ہوا جس نے یہ تمام تر معاملہ انسٹیگیٹ کیا, یا وہ لوگ جنہوں نے آن لائن بیٹھ کر ریسزم اور اس طرح کے لوگوں کو پرووک کیا. یہ بتائیں پاکستانی کمیونٹی کتنا متاثر ہوئی ان سارے معاملات میں؟ بالکل, پاکستانی کمیونٹی کا بڑا نقصان ہوا. ان کے کاروبار کو بہت زیادہ نقصان ہوا, ان کی دکانوں پہ حملے ہوئے, ان کے گھروں پہ حملے ہوئے, گھروں کے شیشے توڑ دیے گئے. لیکن اس کے بعد جو رسپانس تھا یہاں کی اسٹیٹ کا, یہاں کے جو پولیس کا, وہ بہت زبردست تھا. انہوں نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا جتنے بھی یہ فسادات تھے ان کے خلاف. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل کمیونٹیز ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا. وہ گھروں سے باہر نکلے, ریسزم کے خلاف کھڑے ہوئے,
اور کافی پازیٹیو اس کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس نیوز آتی ہیں کہ جو اوور آل وائڈر کمیونٹیز ہے یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے امیگرینٹس کو پاکستانیز کو اس میں بہت سپورٹ کیا اور ہماری جو حکومت ہے یہاں پر انہوں نے بھی بہت زیادہ ان سب فسادات کے بعد کافی سپورٹ کیا ہے، ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اچھا عبداللہ، آخر میں ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ تو ماشاءاللہ ہیرو ہیں لیسٹر اسکوائر کے، دیگر اوورسیز پاکستانی جو وہاں پر موجود ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو پاکستانی کمیونٹی کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا سپورٹ کیا۔ اس کے بعد جب یہ رائٹس ہو رہے تھے تو اس کے بعد کافی سارے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستانی کمیونٹیز اور امیگرینٹس نے بھی احتجاج کیا ہے۔ میرا یہی پیغام ہوگا کہ آپ پرامن رہیں، یہاں پہ عدالتوں کا نظام اور پولیس کا نظام بہت زبردست ہے اور وہ انصاف آپ کو فراہم کریں گے، اور اپنے ہاتھ میں قانون کو مت لیں۔ زبردست، تھینک یو سو مچ عبداللہ۔ اور جس طریقے سے پاکستانی ہم دیکھتے ہیں مدد کرتے ہیں، سوچیں یہ بڑی خصوص پاکستان سے باہر ہم دیکھتے ہیں، اور بار بار میں یاد دلاتی ہوں کہ جب حج کے دوران جس طریقے سے جان بچائی پاکستانی رضا نے بھارتی شہریوں کی، اور یہ عبداللہ حالانکہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہوتی ہے، آئی ڈونٹ نو، میں ان سے یہی جان رہی تھی کہ اس وقت ان کو یہ انہوں نے کہا مسلمان ہوں پاکستانی ہوں تو مجھ میں خوف نہیں ہے، لیکن بہرحال زبردست ہے، اور پاکستانی اسی طریقے سے نام پاکستان کا آگے بڑھا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب کیا ہم کرنے جا رہے ہیں؟ اب ہم آپ کی فیوریٹ ڈش مچھلی کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو سوات میں پہلی بار گولڈن ٹراؤٹ مچھلی فارم متعارف کرائے گئے ہیں، اور یہ اپنے ذائقے کی وجہ سے خاص طور پہ جو سیاح آتے ہیں بیرون ملک سے ان میں بڑی ان کی توجہ کا مرکز ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں مزید بتا رہے ہیں شہزاد عالم۔ وادی سوات نہ صرف اپنے فطری حسن کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ یہاں کی آب و ہوا اور پانی ٹراؤٹ مچھلی کے لیے بھی بہت موزون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوات کے مختلف علاقوں میں ٹراؤٹ مچھلی کے سینکڑوں فارمز موجود ہیں جو سیاحوں کی پسندیدہ خوراک ہے۔ بدین میں گولڈن ٹراؤٹ مچھلی بھی ملتی ہے جو امریکہ سے منگوائی گئی ہے۔ ابھی ہم نے جو گولڈن منگوایا امریکہ سے، یہ تقریباً 3 سال اس پہ لگ گیا، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا۔ عام ٹراؤٹ مچھلی 1800 روپے فی کلو جبکہ گولڈن ٹراؤٹ 4000 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے جو کھانے میں بہت لذیذ ہوتی ہے۔ سوات اگر آپ آئیں یا پھر مدین آئیں اور آپ کو یہاں کا جو ٹراؤٹ ہے وہ بہت زیادہ لذیذ ہے۔ اس مدین میں یہ خاص بات ہے کہ یہاں سے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں صرف ٹراؤٹ کھانے کے لیے۔ گولڈن ٹراؤٹ ذائقے میں بھی مثال ہونے کی وجہ سے آج کل سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے، اور سیاح اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اپنے ساتھ بھی لے کے جاتے ہیں۔ کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز سوات۔ اچھا، پہلے تو دریا سے مچھلی پکڑی جاتی تھی لیکن پھر وہ اتنی پکڑی جانا شروع ہو گئی کہ پھر یہ خدشہ رہا کہ کہیں وہ ختم ہی نہ ہو جائے۔ پھر وہاں پر فارمنگ شروع کی گئی کیونکہ سیاح بڑی تعداد میں جاتے تھے، تو پھر ان کو وہیں سے اب اس کا ٹیسٹ میرے خیال میں جو وہاں پر جاتے ہیں وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، کیونکہ دریا کی مچھلی ایک الگ چیز ہے، فارمنگ کے ذریعے حاصل ہونے والی مچھلی ظاہر ہے کہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن بہرحال اٹس این ایڈونچر۔ تازہ مچھلی کی وہ الگ ہی بات ہے، کراچی میں رہنے والوں کو نصیب کہاں ہوتی ہے، ریفریشنگ کہ آپ نے 3 4 مہینے بعد مچھلی آتی ہے۔ مچھلی اور کھانے کی چیز پہ آپ نے انفارمیشن شیئر کی، ادروائز آپ کہتے ہیں ہمیں بھی بھجوا دیں۔ ہاں جی، یہ آپ کہنا بھول گئے۔ اب کیا کریں، ہمیں کوئی پکوڑے نہیں بھجواتا کراچی سے، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی ہمیں بھجوائے گا؟ آج تک بھی ایسا ہوا ہے؟ ہمیں انویٹیشن دے دیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم چلے جاتے ہیں ٹکٹس کے ساتھ، انویٹیشن بالکل، ٹکٹ بزنس کلاس نہ بھی ہو تو بس فرمائشیں آپ کم کریں، بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ہاں جی، ویلکم بیک ونس اگین۔ تو کل ہی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کتنی امپورٹنس ہے جسے ہم نیپ کہتے ہیں، یعنی کہ کیلولا کہتے ہیں اردو میں، یعنی کہ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی آپ پاور نیپ کہہ لیں، اسے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی آپ نیند دوپہر میں لے لیں۔ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیونکہ سونے سے آپ کی جو ہے آپ کا مائنڈ بہت ریفریش ہوتا ہے، آپ خود بہت ریفریش فیل کرتے ہیں، نیند بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لائف سٹائل ہے، خاص طور پہ اگر میں اس شہر کی بات کروں تو لوگ دیر تک جاگتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، کچھ لوگوں کو اگر صبح بھی جانا ہو تب بھی وہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں۔ بلا شبہ سونے سے آپ ایک دم نیند پہ آ گئی۔ میں تو ریٹس ذہن میں کیلکولیٹ کرنا شروع ہو گیا تھا، اور کتنا اچھا لگتا ہے اگر آپ نے رکھا ہو لے کے، وہ والا سونا نہیں، لیکن یہ اس سونے سے بھی قیمتی سونا ہے، بیکاز اس سے آپ کی ہیلتھ جڑی ہوئی ہے۔ کیا بات کی میں نے، واہ! جن کے پاس نہیں ہوتا وہ ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال کتنی نیند ضروری ہے،
اور کتنی نیند اگر وقت سے زیادہ ہو جائے, ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو آپ کی رات کی نیند متاثر ہو سکتی ہے, اور کیا اس کا ہماری صحت پہ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فزیشین ڈاکٹر عظمیٰ حمید. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ایک بار پھر سے. یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایک تو پہلے قیلولہ کہا جاتا تھا, قیلولہ اور پاور نیپ میں فرق کیا ہے, ڈیوریشن کا؟ قیلولہ اردو میں کہتے ہیں, پاور نیپ انگلش میں کہتے ہیں وہ 1-8 گھنٹے اور 10 منٹ نہیں, اس میں بیسکلی 10 منٹ 15 منٹ کی. اور قیلولہ بھی یہی ہے نا. دیکھیں اگر ہم دیکھیں سنت نبوی سے اگر ہم اس کو کریں, کھانے کے بعد آپ نے میکسیمم جو ہے وہ 60 منٹ یا منیمم جو ہے 10 سے 20 منٹ کی آپ نے نیپ لینی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پاور نیپ یا قیلولہ. یہاں پہ جو بیسکلی ہم لوگ کا ہے کہ ہم جو دن میں سوتے ہیں وہ ایک لمبی والی نیند لے لیتے ہیں 3 گھنٹے 2 گھنٹے, اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے, رات کی نیند متاثر ہوتی ہے, پھر آپ کی اگین اگلے دن کی ایکٹیویٹی متاثر ہوتی ہے. تو پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ بس آپ نے 10 سے 20 منٹ یا بہت زیادہ ہوا 60 منٹ کی آپ نے قیلولہ کرنا ہے کھانے کے بعد. ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ آپ نے لنچ لیا اور 1 سے 3 کے درمیان آپ نے جو ہے وہ یہ نیپ لینی ہے. آپ کا بستر جو ہے وہ آرام دہ ہو. ظاہر سی بات ہے اگر آپ آفس میں ہیں, کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ بستر اویلیبل نہیں ہے, تو آپ کی کرسی بہت آرام دہ ہو جہاں پہ آپ 10 منٹ کی 20 منٹ کی ایک موبائل کو ہٹا کے دوسری سوچوں سے بالکل بالا تر ہو کے آپ نے اپنے ذہن کو آنکھیں بند کرنی اور ایک الارم سیٹ کر لیں. تو باس اگر دیکھ لیں تو وہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو کام ہی نہیں کر رہا. نہیں, کام کے بعد دیکھیں صدف, جہاں میں بھی کام کرتی ہوں, آپ لوگ بھی کام کرتے ہیں, ہمیں 10 سے 15 منٹ مل جاتے ہیں. وہ ہم کہاں سرو کرتے ہیں, موبائل دیکھنے پہ یا دوسری سوچوں کے اندر. آپ نے اپنے آپ کی باڈی کو ریلیکس کرنا, یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ ریسٹور کریں اپنی انرجی کو. اپنی اس کے اندر سلسلہ یہ ہے کہ یا تو بستر ہو یا پھر کرسی آپ کی بڑی پرسکون ہو, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آن ایئر بیٹھے ہوں آپ نے تب نہیں, بھلے کرسی پرسکون ہو, پینل پہ بیٹھے ہوں پی سی آر میں تب بھی نہیں, یا پھر گاڑی کی کرسی عموماً بڑی پرسکون ہوتی ہے جیسے کہ میری ہے, تو چلاتے ہوئے ایسا نہیں کہ آپ پرسکون ہو کے سو جائیں, تو پھر بڑے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, یہی بات میں نے کی نا کہ جب آپ سارے کام سے فارغ ہو جائیں, اس کے بعد آپ جب تھک جاتے ہیں, باڈی ٹائرڈ ہو, پھر آپ نے 10 سے 20 منٹ کا ایک بریک لے کے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے, تاکہ اس کے بعد جب آپ کام پہ آئیں تو آپ کی انرجی, آپ کی الرٹنس سب کچھ دوبارہ سے بہتر ہو. اچھا, اس کا کچھ اس سے بھی تعلق ہے کہ کیونکہ آپ رات میں اپنی نیند پوری نہیں کر سکے تو لوگ دن میں سمجھتے ہیں کہ ہم سو جائیں گے تو ہمارا پورا ایک وہ جو اسکیجول ہے نیند کا وہ پورا ہو جائے گا. دیکھیں جو رات کی نیند پوری نہیں ہو رہی نا, اس کے بعد تو پھر آپ کا بالکل جو دن شروع ہوگا وہ ٹائٹ کے ساتھ ہی شروع ہوگا, تھکن کے ساتھ شروع ہو رہا ہے, پھر آپ کو دن بھر نیند آئے گی. یہ جو ہم قیلولہ کی بات کر رہے ہیں, بیسکلی آپ نے رات کی ایک اچھی 6 سے 8 گھنٹے کی جو ایک ہم مونوفیزک جس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ سلیپ میں گئے, اور یہاں ہم نے اپنا دن اسٹارٹ کیا تھا. ظاہر سی بات ہے آدھے دن میں ہماری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے, پھر ہمیں دوبارہ سے وہ انرجی چاہیے ہوتی ہے, تو وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ 20 سے 25 منٹ میں ریسٹور کر سکتے ہیں. ہوتا ہے عظمیٰ کہ آپ کی آنکھ لگی اور آپ نے ایک دم اٹھ کے ٹائم دیکھا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ سو گئے اور اٹھ گئے, اور 20 منٹ اس کے بعد فیل کتنا ہم فریش کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے پھر ہمارے کام پہ فوکس ہو جاتا ہے, الرٹنس ہو جاتی ہے, موڈ بہتر ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں عظمیٰ کہ لیٹس سپوز کہ وہ 2 بجے 3 بجے یا 4 بجے اپنے گھر گئے, اس کے بعد انہوں نے کھانا وانا کھایا, اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ 4 گھنٹے کی نیند لازمی طور پر لینی ہے, تو وہ پھر ان کی دوسری سلیپ سائیکل کو ڈسٹرب کرتی ہے. ان کو رات کو نیند ہی نہیں آئے گی. ان کو مجھے ایک بتائیں, ہماری ایک باڈی کو ایک ہر چیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اور ہماری ایک باڈی کی اپنی بایولوجیکل کلاک ہے جس کو ہم سیٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے سونے کا ٹائم ہے, یہ ہمارے جاگنے کا ٹائم ہے. وہ کیسے کچھ ہارمونس ہماری باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں جو کہ رات کے ٹائم پہ ریلیز ہوتے ہیں, جو کہ ہمیں نیند کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے ان کی متاثر ہوگی, پھر ان کے اگلے دن کے سارے جو کام ہیں وہ متاثر ہوں گے. اچھا, میں آسٹریلیا میں ایک نئے قانون سازی ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ اب جو آپ کے ورک آور کے علاوہ, یعنی آپ کا جو آپ گھر چلے گئے, چھٹی ہو گئی, اس کے علاوہ اگر آپ کو آفس سے کال آتی ہے تو یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو اٹینڈ دیٹ کال. تو باقاعدہ اس پہ قانون سازی ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے ورک لائف بیلنس کیا ہے. لیکن کیا کوئی ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے جو یہ الاؤ کر دے کہ نیپ ٹائم جو ہے وہ بہت ضروری ہے؟ دیکھیے بالکل, یہ میرے خیال سے اس کی اہمیت تو 14 سال پہلے ہی ہمارے اسلام نے ہمیں بتا دی, اور یہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے دوسری جگہوں پہ. آپ چائنا میں دیکھیں, وہاں پہ چائنا میں آفیسز میں باقاعدہ ایک ٹائم دیا گیا ہے تاکہ جو بھی ورکرز ہیں, اور ان کے اسکول میں ٹائمنگ ہے. چائنا میں, جاپان میں نیپنگ ایٹ ورک از ایکسیپٹیبل, اس کے لیے باقاعدہ انیموری ایک ٹرم ہے جو کہ یوز کی جاتی ہے, کہ اور اس سے یہ امپیکٹ جاتا ہے کہ اگر یہ ریسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دے آر ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈز ورک,
اور یہ فری جب اٹھیں گے تو فریش ہو کے مزید کام اور کریں وہ کام پہ مزید فوکس کر کے ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی, کریٹیوٹی بہتر ہوگی, مطلب موڈ بہتر ہوگا اور اچھا ٹائم وہ دے سکتے ہیں. یعنی کہ بڑا تعلق ہے آپ کی نیند کا آپ کے موڈ سے. مجھے تو ابھی سے نیند آنا شروع ہو گئی. صحیح, اور یہ نیند لگنے والی چیز ہے, ایک بندے کو شروع ہوتا ہے اور ہر بندے کو کچھ لوگ کا مزاج ایسا ہوتا ہے انہیں ایک نئی رات دن میں سونا ہوتا ہے, تو کیا یہ بہت ضروری ہے نیند سونا ہے؟ نہ سو کے بھی آپ ایز اے نارمل پرسن, ہیلدی پرسن جو ہے وہ آپ آپریٹ کر سکتے ہیں؟ صدف یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے اچھی ایک ساؤنڈ نیند لے لی ہے اور آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے, لیکن 10 منٹ کو اپنی باڈی کو ریلیکس تو کریں, آپ ڈیپ سلیپ میں نہ جائیں. اگین آپ نے اپنے اسکرین ٹائم وغیرہ سب کو کر کے کٹ ڈاؤن کر کے آپ نے آنکھیں بند کر کے 10 منٹ باڈی کو ریلیکس کرنا ہے. ایک انسان کا جو دماغ ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ کام کرنا بند نہیں کرتا, لیکن وہ اس کے سیلز بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. ان کو بھی ریسٹور کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم, تھوڑا سا ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے. کام تو بندہ کرتا رہے گا لیکن وہ دن میں پھر وہ اپنی جو ہے اس کی ہیلتھ پہ پازیٹیو افیکٹ نہیں آئیں گے. جو ہم کیلولا کی بات کر رہے ہیں, بیسکلی ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ اس سے ہارٹ اٹیک کے چانسز, کیونکہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. تو اگین آپ کی ہیلتھ پہ ایک اچھا امپیکٹ دے رہا ہے. اگر آپ اس کو 10-15 منٹ لے لیتے ہیں 4-5 گھنٹے کے, تو دیکھیں وہ کیلولا نہیں ہے. اور سٹریس بھی کم ہوتا ہے. اسٹریس کم سوچیں دوپہر کے ٹائم پہ اگر آپ کا باس سو رہا ہو تو آپ کا سٹریس کتنا کم ہوگا. آپ کا صحیح بات ہے, جسٹ صحیح, میٹابولزم بہتر ہوتا ہے, آپ کی ڈائجیشن بہتر ہوتی ہے. مطلب ہر چیزیں ہیں جو کہ یہ 10 صرف یہ جو ہم پاورفل نیپ کہہ رہے ہیں اس کا بہت زیادہ بینیفٹس اگر ہم دیکھیں 10 منٹ ہیں تو اس کے نہیں ہوں گے تو 100 سے زائد فوائد ہیں جو آپ کی باڈی پہ, آپ کی مینٹل فزیکل ہیلتھ پہ. بٹ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. نیند کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سونا ہوتا ہے تو نیند آتی نہیں, اور جب نہیں سونا چاہیے تو بہت نیند آ رہی ہوتی ہے. ہم نے اپنے باڈی کو, اپنے برین میں یہ چیز رجسٹرڈ کی ہوئی ہے. ہم جس طرح سے آپ دیکھیں جس دن ہم نے سوچ لیا ہوتا ہے ہم نے یہ کرنا ہے, ہم اس طرح سے اپنی چیزوں کو پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی بھی ٹائم ٹیبل کو بنانے کے لیے ہم پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے کرنا ہے. اسی طرح ہماری باڈی میں جو ہم بایولوجیکل کلاک کی بات کر رہے ہیں نا, وہ یہی ہے کہ آپ 20 دن اگر آپ ایک کوئی چیز کام کر کے رکھ لیں اس میں فکس ہو جاتی ہے, اور پھر آپ اس کو اسی روٹین پہ آپ چلنے لگ جاتے ہیں. آپ 10-15 دن آپ ڈیلی صبح 6 بجے 7 بجے اٹھیں. اگر آپ نے 12ویں دن اگر کوئی الارم نہیں لگایا, آپ کی آنکھ آٹومیٹک 6-7 بجے اٹھنے والوں کے لیے 11-12 بجے اٹھنے والوں کے لیے نیپ ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ان کے لیے. لیکن ان کا دماغ جو ہے نا وہ ویسے 6-7 بجے اٹھ جاتا ہے, کیونکہ جب ہم روشنی ہمارے کمرے میں آتی ہے تو ہمارا جو ہارمون ہوتا ہے میلاٹونن, پھر بھی انہیں اٹھانا بڑا مشکل کام, لیکن وہ لیزینس ہے, پھر وہ نیند نہیں ہے, وہ پھر آپ کی سستی ہے جو آپ بیڈ سے نہیں نکل پا رہے. اگر کبھی آپ, میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی زیادہ نیند دے دی, یعنی کہ 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی نیند دے دی, تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, ایک تو یہ کہ شاید ہم لوگ چائے وغیرہ بہت پیتے ہیں, ہمیں کیفین کی جو ایک ہوتی ہے نا وڈرول, اتنا ایک بریک آ گیا, اس سے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے. پلس آپ کا پوسچر کیسا تھا وہ بھی سر درد کرا سکتا ہے. پلس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ایک عادت ہے صبح اٹھنے کی, ٹھیک ہے, لیکن آپ تھوڑا سا دیر سے اٹھے, آپ کی باڈی سیل نے کام شروع کر دیا تھا, ان کو وہ انرجی یوز کرنا شروع کر دی, تو آپ کو تھکن بھی محسوس ہوتی ہے کہ میں اتنی دیر تک سو گیا لیکن میں پھر بھی تھکا ہوا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی باڈی نے وہ انرجی یوز کرنا استعمال کر دی تھی. ہم تو بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے. میرے خیال میں اب ہمیں ایک بریک لینی چاہیے, اور بریک کے بعد فائدے بہت ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیند کے اسکیجول, جو رات کی نیند ہے, اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عظمیٰ, اور بڑی ضروری ابھی سے نیند آنا شروع ہو گئی صدف. مطلب مجھے ایک پاز آیا تھا نا, وہ پاز میں نے کہا خاموشی چھا جائے بس یہاں پر, خود ہی بمپر چلا دیں. ٹھیک ہے, لیکن پیارا بریک. اچھا بریک ہے کہ بریکنگ ہے؟ اچھا جی چلیں, یہ تو بھائی طبی ماہرین اس بات پر تمام دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتفاق کرتے ہیں کہ دن میں جو ہے کیلولا کریں, نیپ ٹائم لیں, لیکن وہ ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, پھر وہ کیلولا نہیں رہتا, پھر وہ باقاعدہ آپ کی پراپر ساؤنڈ سلیپ بن جاتی ہے. بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. اچھا جی, ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم نے نیند کو جھٹک دیا ہے, جھاڑ دیا ہے, اور بس کیا آپ کو بتائیں, ایک فیصلہ کیا گیا ہے 29 تعلیمی بورڈز کی جانب سے. اور وہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو پاسنگ مارکس پہلے ہوا کرتے تھے 33, جس سے فائدہ اٹھا کے بہت سے لوگ جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں, وہ موجود ہیں ان پاسنگ مارکس کی بدولت. تو اب وہ پاسنگ مارکس بڑھا کے انہوں نے کر دیا ہے کیپیسٹی ان کی 40. کئی جگہوں پہ پہلے سے ہی 40 چل رہے تھے, لیکن اب یہ 29 تعلیمی بورڈز ہیں. اب وہ بچے کیا کریں گے, وہ اسٹوڈنٹس کیا کریں گے جو ایک
क्वेश्चन का हिसाब आप किताब लगा के बताते थे कि भाई कुछ भी नहीं, मैंने 33 नंबर हासिल कर लिए हैं, तो अब वो 40 तक कैसे पहुंचेंगे? और मेरे ख्याल में जिनके पहले चेक हो गए थे ना 33 पे पास हुए, उनके दोबारा रीचेक करके वापस भेजना चाहिए। अब वो 7 नंबर जो है वो किस तरह से हासिल करेंगे? बहरहाल ये अब नया फार्मूला भी जो बनाया गया इसका इतलाक किया जाएगा आइंदा साल मुल्क का जो तालीमी बोर्ड है उसकी तरफ से, और सवालात की ओपन चॉइस ऑप्शन को ख़त्म करके क्लोजिंग चॉइस पर अमल किया जाएगा। तो अनवर खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा जान लेते हैं। तो अनवर खान, चलें, देर आयद दुरुस्त आयद, तो कब से इसका इतलाक होगा भाई, और कौन कौन से बोर्ड्स हैं? IBCC के होने वाले इजलास के अंदर इंतहाई अहम फैसले किए गए। इंतहाई अहम फैसले इस हवाले से खास अहम है कि अब पूरे पाकिस्तान के तालीमी बोर्ड को जो यकसा पर्चे बनाने की तजावीज़ पेश की गई है, इसके साथ साथ जो एक मार्क्स था ग्रेस मार्क्स है, ग्रेस मार्क्स के मरहले के अंदर भी तब्दीली की गई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC डॉक्टर गुलाम अली मल्ला हमारे साथ मौजूद, उनसे बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बराह रास्त बताइए कि ग्रेस मार्क्स में किस तरह रिफॉर्म्स किए आपने? देखिए, आपने जो फरमाया, पहले तो सारे के सारे बोर्ड्स में एक जैसे पेपर बनेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त ये प्रॉब्लम था, हर बोर्ड अपने तरीके से पेपर बना रहा है, और जब अपने तरीके से बना रहा है तो कुछ बोर्ड्स आसान पेपर बना रहे हैं, कुछ मुश्किल पेपर बना रहे हैं। तो जिस बोर्ड्स के आसान क्वेश्चन पेपर थे उसमें अगर बच्चे ने A ग्रेड ले लिया और एक मुश्किल पेपर था उसमें A ग्रेड लिया, तो क्या ये दोनों बच्चे बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है। तो IBCC ने तमाम बोर्ड्स के साथ मिलकर ये काम किया है, जिसमें ये गाइडलाइन होगी कि पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएंगे। ग्रेस मार्क्स में पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। अभी जो हमारे IBCC की मीटिंग हुई है और उसमें जो हमने रिकमेंडेशन बनाई है, उसमें हम ये लेके जा रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के जो बोर्ड्स हैं वो 7 नंबर जो है 7 नंबर्स वो ग्रेस देंगे। यूनिफॉर्मिटी आएगी कि अभी हम पासिंग मार्क्स 40 करने जा रहे हैं, तो पहले 33 पे पास था, तो 33 में जब 7 मिलाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो इनिशियली हम पूरे पाकिस्तान के बोर्ड्स ग्रेस मार्क्स जो देंगे वो एक जैसे ही देंगे और वो 7 होंगे। बस फाइनली बता दीजिए, कापियों के असेसमेंट या जांच पड़ताल के हवाले से क्या करेंगे? देखिए, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जब क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आइटम डेवलपमेंट बैंक बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो असेसमेंट होगी वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। मंजूरी कब तक कर लेंगे सी आप लोग? इंशाल्लाह हम ये दिसंबर से पहले हो जाएगा और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन में 1-2 साल लगेंगे। IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम अली मल्ला हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इंतहाई अहम फैसले किए गए पाकिस्तान में तालीमी इस्लाहत और रिफॉर्म्स के हवाले से, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये फैसले इंतहाई अहम साबित होंगे तलबा और तालिबात और वालिदैन के लिए भी। जी अच्छा, अब से कुछ देर पहले हम वसीम का एक जेन्युइन केस डिस्कस कर रहे थे। वेरी गुड बॉक्सर, लेजेंडरी बॉक्सर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। अब ये जेन्युइन लोग जो हैं परेशानी का शिकार होते हैं ऐसे लोगों की वजह से, जिनका अब हम तस्करा करने जा रहे हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान हॉकी टीम के 3 खिलाड़ियों और फिजियो ने मुबैना तौर पर यूरोप जाकर सियासी पनाह की दरख्वास्त जमा करा दी है। अभी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अब सेक्रेटरी PHF ओलंपियन राना मुजाहिद अली कहते हैं कि कौमी हॉकी टीम के 3 खिलाड़ी और फिजियो टीम के साथ पोलैंड गए और वतन वापस नहीं आए। अब इत्तला ये है कि बैरून मुल्क इन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी। अब इनके नाम भी आ गए हैं, मुर्तज़ा याकूब, एहतशाब असलम और अब्दुल रहमान। अब इन्होंने तीनों ने पहले माजरत की कैंप में आने से अब बगैर NOC बैरून मुल्क एक तो ये गए, लिहाजा अब तीनों खिलाड़ियों और फिजियो वकास पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई। लेकिन क्या बुनियाद बनाई होगी इन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्त दी? खतरा है, हमारे खेल कोई देखता नहीं है, हमारे नाम किसी को नहीं मालूम, और क्या हो सकता है? और मतलब इनका तो सियासत से ताल्लुक भी नहीं है, तो खेल के नुमाइंदे हैं ये। तो हम अच्छा नहीं खेलते इसलिए हमें खतरा है, ये एक बड़ा इशू है। लेकिन इनको तो कोई जानता नहीं। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हॉकी का जवाल की वजह यही है कि आजकल उनके प्लेयर्स के नाम नहीं जानते हम, हालांकि हमारा कौमी खेल है ये। आपने सही बात पॉइंट आउट की कि ऐसे लोगों की वजह से जो मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं, उनकी वजह से जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं, मोहम्मद वसीम बॉक्सर की हम बात कर रहे हैं, फिर उनको मुश्किल, हालांकि उनको एक अरसा पहले कहा गया था, जब मुझे याद पड़ता है जब कोरियन उनके स्पॉन्सर थे, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ की शहरियत ले लें, लेकिन ही डिसाइडेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान, ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर पाकिस्तान। ये और इससे भी मुतालिक जो कभी आप एयर होस्टेस और फ़ज़ाई मेज़बान, इनके हवाले से भी आप अक्सर सुनते हैं कि बैरून मुल्क चले गए, स्लिप हो गए। मतलब आप या तो आप एक कोई इंडिविजुअल हो, जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो दूसरे मुल्क जाने के लिए जिस भी तरीके के गैर कानूनी रास्ते अपनाते हैं, लेकिन आप लोग मुल्क की ऐसी एसोसिएशन से या किसी ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो PIE हो, चाहे वो हमारी हॉकी की फेडरेशन हो, तो आपको ये ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि आप अपने मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। और ऐसे ही बने। अब
کیا کر سکتے ہیں اس پہ. میں وہی اسی لیے شروع میں میں نے تذکرہ کر دیا تھا. اچھا جی, خبر یہاں پر شامل کر لیتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت. سی پی او راول پنڈی نے محمد اکرم کی بازیابی کے لیے 14 روز کی مہلت کی استدعا کی. عدالت نے مہلت دیتے ہوئے سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی. اچھا, درخواست گزار نے کہا کہ 25 افراد گھر میں داخل ہوئے, سرکاری رہائش گاہ کی تلاشی لی. عدالت نے کہا کہ یہ جو الزام لگا رہی ہیں یہ کافی سیریس ہے. محمد اکرم کی فیملی کی حفاظت یقینی بنائی جائے. جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کسی نے لوگوں کے لیے کوئی اعتماد نہیں چھوڑا. مسنگ ایشو کا کافی الارمنگ ہو چکا ہے. پتہ چلتا ہے بندہ یہاں مسنگ ہے لیکن افغانستان بیٹھا ہوا ہے. کراچی سے بھی اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. تو کراچی میں لڑکی سمیت 7 افراد کی گمشدگی سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی اور سندھ ہائی کورٹ میں پولیس نے رپورٹس جمع کرا دی ہیں. اب یہ معاملہ آگے کس طرح بڑھ رہا ہے, بات کر لیتے ہیں اصغر عمر سے. اصغر عمر, بتائیے. جی, شہر کے مختلف علاقوں میں 7 افراد کی گمشدگی اور ان کی بازیابی کے متعلق درخواستیں دائر کی گئی تھیں, جس پر عدالت نے پولیس رپورٹ تفتیشی عدالت سے رپورٹ طلب کی تھی اور تفتیشی عدالت نے رپورٹ پیش کی ہے کہ ان کی جانب سے مختلف ایجنسیز کو خط لکھے گئے ہیں اور یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ان کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے. اور اس سلسلے میں جی آئی ٹی اور ٹاسک فورس کے اجلاس بھی جاری ہیں. عدالت نے انہیں ہدایت کی کہ یہ اجلاس جاری رکھے اور شہری کی بازیابی کے لیے جو بھی تمام ممکنہ اقدامات ہیں وہ کیے جائیں اور 4 ہفتے میں رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے. ٹھیک ہے اصغر, ہمیں آگاہ کریں کہ 4 ہفتے میں پولیس سے پیش رفت رپورٹ بھی عدالت کی جانب سے طلب کی گئی ہے اور مؤثر اقدامات کرنے کا بھی عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے. سو دیکھتے ہیں عدالت کی جی آئی ٹیز اور ٹاسک فورس اجلاس بھی جاری رکھیں گی. اچھا جی, لو ایٹ فرسٹ فلائٹ. اچھا, لو ایٹ فرسٹ سائٹ تو سنا ہے, یہ فرسٹ فلائٹ کیا ہے؟ یہ اب میں وہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بیسیکلی دنیا میں پیار کے اظہار کے مختلف انداز ہیں. اور گھٹنے کے بل ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ ایک گھٹنے کے بل بیٹھ کے وہ اپنے محبوب کا نیل ڈاؤن کر کے وہ اپنے محبوب کا ہاتھ مانگتا ہے, اور کبھی پھول پیش کر کے زندگی بھر ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے. بڑا خوبصورت جیسچر ہوتا ہے اور اس کی بڑی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے منظر دیکھا ہے. تو حال ہی میں بھارت کی یہ پرواز ہے, اس میں خاتون نے اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو دوران پرواز ان کو پروپوز کر دیا. سوچے خاتون نیل ڈاؤن ہو کے انہوں نے پروپوز کیا. تو سوشل میڈیا صارفین بھی کافی اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور پیچھے بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ویلیو میری مجھے سمجھ نہیں آیا, یوزولی آدمی نیل ڈاؤن کر کے وہ پروپوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے نا. دیکھیں ایکویلٹی میں یہی ہے نا کہ رنگ بھی پہنا دیا. آپ یہ دیکھیں. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ دیکھ لیتا کہ پیچھے جو کہہ رہے تھے ویلیو میری می, تو شاید وہ اپنے لیے کہہ رہے ہو, وہ آپشن بھی کنسیڈر کر لیتا. نہیں, وہ آئی تھنک یہ پورا انہوں نے پراپر تیاری کے ساتھ, خاتون نے جو پراپر تیاری کے ساتھ پروپوز کیا ہے. لیکن اٹس اے گڈ جیسچر اور بڑا لوگ اسے سراہتے بھی ہیں. لیکن اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ٹو بی آنیسٹ, پبلک میں اس طرح آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کی. مزہ آئے اس وقت پرینک کرنے کے لیے بندہ نو کر دے. اچھا, کتنی امبیرسنگ بات ہو نا. اگر یو آر ناٹ شیور کہ اگلے بندے نے مجھے ہاں کہنی ہے نہ کہنی ہے, تو کبھی بھی پبلک میں اسے پروپوز نہیں کیجیے گا, ورنہ تو بڑی امبیرسمنٹ. یا پیچھے والوں سے جا کے پوچھے کہ were you serious about it. آپ نے پیچھے والوں کو نوٹ, میں نے غور نہیں کیا تھا جب تک کہ اشفاق نے مجھے بتایا نہیں. ادروائز میں سوچ رہی تھی بھائی یہ شاید دوست ہوں گے اس لڑکی کے جنہوں نے یہ بینرز اٹھائے. ظاہر ہے اٹ میڈ سینس نا. اچھا چلیں جی, تو اب پروگرام کے آخر میں ہم بس آپ کو یہی کہنا چاہیں گے کہ بھائی اپنا خیال رکھیں, احتیاط کریں. مانسون سیزن, طاقتور سسٹم, ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. غیر ضروری طور پر اگر آپ کراچی کے رہائشی ہیں تو بلا شبہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں. احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ایمرجنسی لائٹس وغیرہ, یو پی ایس وغیرہ کا جو استعمال کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ کریں گے ہی, لیکن اپنے گیجٹس وغیرہ چارج کر کے رکھیں اور بجلی کے برقی آلات سے بقول. اور خاص طور پہ اگر اس موسم میں آپ نے کوئی کچھ آن لائن آرڈر کیا ہے, رائڈر کو دیر ہو جائے تو ذرا پیشنس سے کام لیں. آپ کی ڈومیسٹک ہیلپ اگر نہ آ سکے تو اس کو آج کے دن کی چھٹی دے دیں. حالات ایسے ہیں, دوسروں کا خیال ضرور رکھیں, صرف اپنا نہ سوچیں. اور ظاہر ہے کہ موسم کو انجوائے کریں جس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, گھر سے باہر نکلے بغیر. تو شاد رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے, پکوڑے کھائیے اپنے خرچے پہ اور سموسے بھی کھا لیں. کل آپ لے آئیے, زیادہ بہتر ہے کہ گھر کے بنے. آپ مجھے ایک بیکری بتا رہے تھے جو سویرے کھلی ہوتی ہے, تو وہاں سے لے آئیے گا. ٹھیک ہے, آپ کیک بنا کے تو کیک بنانے میں ٹائم لگتا ہے, بجلی کا بل بہت آتا ہے. خرچہ کرنا ہے تھوڑا سا. اللہ حافظ.